بھائی پیسے ہیں تو کاروبار کیوں کرنا ہے, جاؤ گھومو پھرو موج کرو بھائی. ہم ہر روز ہارتے ہیں, ہر روز جیتتے ہیں. آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ برینز ہائر کرنے چاہیے. ہمیشہ اپنے سے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ٹیم لے کے چلیں. دنیا آپ کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کرتی ہے, یہ آپ کے ساتھ لوگ کیسے آپ سے بہیو کرتے ہیں, اس وقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ایکسپوز کرتا ہے. اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے لون نہیں لیا سوائے اپنی بیگم کے, کسی سے لون نہیں لیا. وہ تو نیور ریٹرننگ لون ہوتا ہے. ہمارے پاس کرنٹ فارم آف ڈیموکریسی ہے نا, یہ ایک فیلڈ سسٹم ہے. سب سے پہلے اس کو فارغ کریں. سر ڈیموکریسی اور بزنس کا کیا لنک ہے؟ ڈیموکریسی کرنٹ فارم میں کیا پرابلم ہے, جو بھی بن جاتا ہے نا وہ پورے 2 سال 3 سال 4 سال صرف اپنی نوکری بچانے میں لگا رہتا ہے. ایک گورنمنٹ آئی, اس نے پراپرٹی پہ ریفارمز دے دی, تو جس نے آج سے 4 سال پہلے پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کا پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہیں ہوا, پر پالیسی آپ کی 2 دفعہ بدل گئی. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی اتنا بڑا الیکشن کمیشن رکھنے کی. الیکشن کمیشن کی ایک آپ ایپلیکیشن ڈیزائن کریں, آپ اس کے اوپر الیکشن کروا لیں. بٹ پھر بھی بندہ صحیح سلیکٹ ہوگا. 20 سال کے بعد جو قوم تیار ہوگی نا, آپ دیکھ لیجیے ڈفرینٹ کنٹری. آپ ایک نصاب بنائیں, سب کو ایجوکیشن دیں, فری فار آل کریں. کہ لوگ جان بوجھ کے عوام کو ان ایجوکیٹڈ رکھ رہے ہیں. Alone railway can pay all the debt of Pakistan. Alone railway has this potential. کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں 5 سال حکومت آ رہی ہے, اس نے لون لی, اس نے کون سا ری پے کرنا ہے. اگلی حکومت آ رہی ہے وہ پے کر رہی ہے, اس سے اگلی آ رہی ہے وہ پچھلے 10 سال کا کر رہی ہے. تو ہر حکومت آ کے یہی رو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ پے کرنا جو ہم نے نہیں لیا. اسی لیے اس ڈیموکریسی سے چھٹی کرائیں اس کی. ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ کا نام ہے ارم شہزاد خان, جو آئی ایس کے انٹرپرائز کے چیف ایگزیکٹو ہیں. بیسیکلی آئی ایس کے انٹرپرائزز بیس کرتی ہے 3 کمپنیز کے اوپر. ون از لنکر ایڈورٹائزنگ, جس میں ایڈورٹائزنگ ریلیٹڈ بزنس ہے. اس کے علاوہ ان کی کمپنیز کے جو انڈر ہیڈ آتی ہے کیو اے مارکیٹنگ آتی ہے, جو بیسیکلی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے, جس میں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بزنس کیا جاتا ہے. اور تھرڈ ان کی کمپنی آئی ایس کی کنسٹرکشن. آئیے ان سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ جرنی انہوں نے کیسے اسٹارٹ کی, کہاں سے اس تک کا سفر کیسے طے کیا. السلام علیکم سر, کیا حال آپ؟ تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ سر. سفر تو ظاہری بات ہے کہ ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتا ہے انسان. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ملتان میں ساری میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اور ماسٹرز میں نے اسٹیٹسٹکس میں کیا. جب میں نے کر لیا تو میری فوراً جاب لگ گئی تھی فارچونیٹلی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں. ود ان 3 منتھس انہوں نے مجھے, اس کی 22 برانچز تھی, ود ان 3 منتھس انہوں نے مجھے پوری کمپنی میں ایڈمنسٹریٹو ہیڈ لگا دیا. تو مجھے بالکل, میں ینگ تھا, مطلب 21 ایئرز آف ایج تھی میری جب میں نے یہ ماسٹرز کر لیا تھا. تو میری پڑھنے کی ابھی مزید, کیونکہ میں ایم بی اے کرنا چاہتا تھا, اس وقت میرٹ پہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل سکا تھا, انفارچونیٹلی میں نہیں لے سکا. تو پھر مجھے بزنس ایجوکیشن کا شوق تھا, اور میرا ڈے 1 سے یہ تھا کہ میں بزنس میں جاؤں گا. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا میں کیا بزنس کروں گا. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا یار میں بزنس کروں گا, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کروں گا. تو وقت اور حالات نے پھر آہستہ آہستہ, جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ انسان آہستہ آہستہ آگے چلتا جاتا ہے, پھر چلتا جاتا ہے, اور پھر وقت حالات چیزیں چلتی گئیں. میں نے پھر آئی سی میں ایڈمیشن لے لیا جاب چھوڑ کے. پھر میں نے اس کے بعد میری ٹیکسٹائل میں جاب لگ گئی, میں نے 1 سال ٹیکسٹائل میں کام کیا. دین پھر مجھے میڈیا کی اپارچونیٹی مل گئی. بیسیکلی میں تو لیکسن ٹوبیکو کے لیے آیا تھا جاب کے لیے, وہ ایڈ بھی لیکسن ٹوبیکو کا تھا, مجھے تو نہیں معلوم تھا. لیکن جب میری جاب انہوں نے لگی, انٹرویوز بھی لیکسن ٹوبیکو میں ہوئے تھے. جب میری جاب ہوئی تو پھر پتہ چلا جناب ڈیلی ایکسپریس میں آپ نے جانا ہے, زون فائنینشیل کنٹرولر. ادھر میری جاب لگی اسلام آباد میں. وہاں سے پھر میڈیا اور ایڈورٹائزنگ, پھر 1 سال کے بعد میں ایڈورٹائزنگ میں آ گیا. ایڈورٹائزنگ پہ پھر تب سے لے کے اب تک ایڈورٹائزنگ, پہلے جاب کرتا رہا, کئی کمپنیز میں نے جاب کی. اور اس کے بعد وقت اور حالات نے اپنے سسٹم کی طرف دھکیل دیا, اور جب اپنے سسٹم میں آئے بزنس میں تو جاب کی سکسیس پہ تھے, لیکن جب اپنے بزنس پہ آئے تو پھر شکست نے ہمیں پکڑنا شروع کیا, اور ہم نے شکست کو شکست دینا شروع کیا, اور شکست نے ہمیں پکڑنا شروع کیا. کافی لاسز ہوئے, شروع میں نقصان ہوا, اور ایک جاب کرتے ہوئے بندے کا اگر اتنے بڑے بڑے لاسز ہو جائیں آتے ہی, تو 99% تو میرا خیال ہے بھاگ ہی جاتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ میں کنسسٹنٹ رہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی جب دینی شروع کی تو الحمدللہ پھر میں نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی پہلے کمپنی بنائی, ایڈورٹائزنگ کی بنائی, ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی بنائی. دین اب 2 سال ہو گئے کنسٹرکشن کی کمپنی بنائی, اور چھوٹے موٹے پروجیکٹس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ایڈورٹائزنگ میں 24 سال ہو گئے, لیکن اس کو بھی سیکھ رہے ہیں. سر کون سا ایسا پوائنٹ تھا, آپ جاب کر رہے تھے, اچھی جاب کر رہے تھے, کیا ایسا آپ کو ایک دم شوق آیا کہ بزنس کی طرف جانا؟ نہیں دیکھیں, یہ پہلے دن سے تھا, بلٹ ان تھا, یہ بلٹ ان تھا کہ میں جاب کیوں کیا آپ نے؟ ہاں دیکھیں, ایک میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, بہت آسان ہے.
کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, نیچرلی آپ اس کو پہلے سیکھیں گے. تو جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں بہت کچھ, اس ٹریڈ کو سیکھتے ہیں, اس کے ڈائنامکس کو سیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کی بہت ساری چیزوں. آج الحمدللہ اگر میں نے جاب نہ کی ہوتی تو مجھے ایڈورٹائزنگ کی اتنی چیزیں نہ پتہ ہوتی ہیں. آج میں الحمدللہ اگر کوئی آرٹ ڈائریکٹر نہ ہو, کوئی کریٹو نہ ہو, میں خود کام کر سکتا ہوں. لیکن ضرورت نہیں ہے مجھے کام کرنے کی اس طرح سے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میری ناکامی ہوئی ہے اگر اس وقت کوئی آدمی نہیں اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا. لیکن میں اس کام کو سمجھتا ہوں, اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کیمپین بنانی ہے تو کیسے بننی چاہیے. پھر ود دا پیسج آف ٹائم کلائنٹ وائز ایکسپیرینس ہو جاتا ہے آپ کا. جب کلائنٹ وائز آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کلائنٹ کو کیا چاہیے, اس کی نیچر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, یہ کس چیز کو پسند کرتا ہے, کس کلر کو پسند کرتا ہے, کس فونٹ کو پسند کرتا ہے, کس طرح سے یہ چلتا ہے. تو ہم اس طرح سے اس کے لیے پھر چلتے ہیں. یہ تو ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اور ٹیم بھی اسی طرح سے. کاروبار میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, جو میں نے سیکھی ہے, دیکھیے آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ برینز ہائر کرنے چاہیے. ہمیشہ اپنے سے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ٹیم لے کے چلیں, ہمیشہ اپنے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں آئی ایم دا باس اور آپ نیچے. لیکن آپ ہمیشہ, یہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ, کیونکہ یہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں باقیوں سے, یہ ہمیشہ اوپر رہنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں یا آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں تو یہ آپ کو بھی اوپر لے جاتے ہیں ساتھ, کیونکہ انہوں نے نمبر 1 پوزیشن اٹین کرنی ہے ہر صورت. تو آپ اگر ان کے ساتھ کام کریں گے تو یہ آپ کو نمبر 1 کریں گے. تو ہمیشہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیم کے ساتھ, ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کریں. یہی ایک فلاسفی ہونی چاہیے. بزنس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہر روز ہارتے ہیں, ہر روز جیتتے ہیں. ہر دن ہمارے لیے سکسیس ہے, ہر دن ہمارے لیے ہار ہے. چھوٹی چھوٹی ہار ہے, چھوٹی چھوٹی جیت ہے. آپ کو ان چیزوں میں سے نکلنا ہوتا ہے. آپ کو ہر پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سلوشن ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ آپ ماسٹرز کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک ٹیم بن جاتی ہے, کمبینیشن بن جاتا ہے. اس کمبینیشن سے آپ سکسیس لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر جو ٹربل میٹک ایریاز ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی ڈریون کام ہونا چاہیے. جتنی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے, بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیکنالوجی لے کر آئیں, اس پہ انویسٹمنٹ کریں, بیسٹ برینس پر انویسٹمنٹ کریں, بیسٹ ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ کریں. یو ول بی نمبر 1 ون ڈے. سر اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ کیسے بزنس اسٹارٹ کریں؟ دیکھیے اس میں آپ کا اچھا سوال ہے یہ کہ کسی کے پاس میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لے کر آیا, میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, میں تو جاب کرتا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کی ایک کانسیپٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ تھنک بگ اسٹارٹ اسمال. آپ چھوٹے سے شروع کریں. اگر آپ نہیں آپ دیکھیں, لوگ اکثر کہتے ہیں یار اگر میرے پاس پیسے ہوئے تو میں کاروبار کروں گا. آپ نے سنی ہوگی یہ بات بہت دفعہ, بھائی پیسے ہیں تو کاروبار کیوں کرنا ہے, جاؤ گھومو پھرو موج کرو. بھائی پیسے ہیں تو پھر کیوں کاروبار کرنا ہے, پیسوں کے لیے تو کاروبار کرنا نا. تو اگر پیسے ہیں پھر تو کاروبار. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی دکان سے شروع کر لیں, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. خود کام کرنا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے, شرمائیں مت. آپ آہستہ آہستہ گریجولی گرو کر لیں گے. اور کتنی سٹوریز ہوں گی آپ کی. آپ دیکھ لیں دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں, وہ ایک کوئی گیراج سے شروع ہوئی ہے, کوئی کسی گھر سے شروع ہوئی ہے, اور آج وہ کتنی بڑی کمپنیز ہیں. اگر میں آپ کی اپنی جرنی کو سمجھنے کی کوشش کروں تو آپ نے جب آپ جاب کر رہے تھے تو وٹ فورس یو ٹورڈز دیٹ ڈیسیشن, وہ جو فائنل مومنٹ تھا کہ اب میں ریزائن پٹ کروں گا اور اب میں نے نا یہ والا بزنس شروع کرنا ہے, وہ جو ٹرانزیشن تھی وہ ٹرانزیشن کس طرح سے ہوئی؟ اچھا دیکھیں, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں نے جتنے ہی جاب کیے نا, میرا باس کبھی کوئی نہیں رہا. آئی واز دی باس. یہ ہمیشہ ایسے رہا ہے. اور یہ کچھ کبھی میں سوچتا ہوں یہ تھوڑا انفارچونیٹ بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ کسی سے مجھے اتنی لرننگ کا موقع نہیں ملا, یا کسی سے ڈانٹ نہیں پڑی. ڈانٹ نہیں پڑی, کہہ سکتے ہیں ڈانٹ نہیں پڑی. ڈانٹ کاروبار میں ہوتی نہیں ہے, جابس میں نہیں ہوتی, ناراضگیاں ہوتی ہیں. پھر اگر آپ بلنڈرز کر دیں, اللہ کا شکر ہے بلنڈر تو نہیں ہوا مجھ سے کبھی. چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہوں گی, جتنا جو انسان کام کرتا ہے تو غلطی بھی کرتا ہے, اور غلطیوں سے تو ڈرنا نہیں چاہیے. ڈیسیژن میکنگ میں نا آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اتنا کوئک ہونا چاہیے کہ آپ ڈرے مت ڈیسیژن. حالانکہ دوسروں کے بزنسز تھے, الحمدللہ میں نے بہت بڑے ڈیسیژنز لیے, بہت بڑے ڈیسیژنز لیے جو میری شاید کیپیسٹی کے بھی بیونڈ تھے. میں نے وہ ڈیسیژنز کیے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا ڈیسیژن میکنگ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو فیل ہوا کہ آئی شوڈ اسٹارٹ اے بزنس؟ نہیں, یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ ایک بلٹ ان چیز تھی جو پہلے دن سے میرے دماغ میں تھی. یہ ایسا نہیں تھا کہ مطلب میرے مائنڈ میں نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں لوگوں سے, اپنے دوستوں سے بات کیا کرتا تھا کہ یار میں بزنس کروں گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا بزنس کروں. وقت اور حالات, مجھے تو ایڈورٹائزنگ کا تو آپ کو پتا ہے, ملتان بیسڈ آدمی کو تو ویسے ایڈورٹائزنگ تو
ظاہر بات ہے وہ آپ نے کراچی کا business بھی- بزنس ہے, لاہور کا, اسلام آباد کا تھوڑا تھا پہلے, اب تو زیادہ ہو گیا, مگر یہ بزنس تو ملتان میں ہے ہی نہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا تو کانسیپٹ نہیں ہے ملتان میں. تو یہاں آ کر پھر وہ ایک ظاہری بات ہے جہاں آن جاب جو میری ٹریننگ ہوئی, جو چیزیں ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس طرف لے گیا. میری جابس ختم ہوئیں, چیزیں ہوئیں, بہت برا وقت آیا تو بہت برا وقت آیا, اور بہت ٹف ٹائم دیکھا, جتنا کہ کہہ سکیں آپ ٹف ٹائم دیکھا, تو وہ میں نے دیکھا. لیکن الحمدللہ میری اسے اوور کم کیسے کیا ٹف ٹائم سے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہو, آپ کی خاص طور پہ آپ کی وائف سپورٹیو ہو, آپ کی فیملی بچے سپورٹیو ہوں, آپ کے والدین آپ کے ساتھ سپورٹیو ہوں, آپ پھر بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. کیونکہ انسان, اگر بہت دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے, لوگوں کی فیملی لائف اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ وہ اور ان کو ڈیمورلائز کر دیتے ہیں. تو اگر ایسی چیز ہو تو پھر تو انسان آگے ترقی نہیں کر سکتا. تو بہرحال ترقی کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. انسان کے اندر نا جو کریج ہوتی ہے, جو ول ہوتی ہے نا, یہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. دیکھیں کاروبار ہے نا, اس کے اندر کبھی بھی لاس ہو سکتا ہے, لیکن جو بڑے کاروبار کرتے ہیں یا جو بڑے بزنسز کے اندر ہیں, جنہوں نے بڑی بڑی امپائرز بنائی ہیں, وہ لاسز سے نہیں ڈرے کبھی. وہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں گھبراتے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کتنے $1 ملین یا کتنے ملین یا کتنے بلین کا لاس ہو سکتا ہے اس انیشیٹو سے, مگر وہ کر جاتے ہیں بڑے بڑے انیشیٹو لینے کے لیے. دیکھیں ایک فیئر فیکٹر ہی ہوتا ہے انسان کو, کوئی کام نہیں کرنے دیتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جاب کرتا ہوا بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس اگر 2 سال کی تنخواہ ہوگی تو میں کاروبار شروع کر دوں گا. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پھر آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا, اب آپ جمپ لگائیں, آپ سٹارٹ کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, سٹارٹ کریں. مشکلات آئیں گی, بہت آئیں گی. جتنی مشکلات آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, وہ آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے, آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں. دنیا آپ کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کرتی ہے, یہ آپ کے ساتھ لوگ کیسے آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, اس وقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ایکسپوز کرتا ہے. لوگ بھی ایکسپوز ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں, اس میں آپ فلٹر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں, اچھے وقت میں تو سارے ہی آپ کے ساتھ رہتے ہیں, سب جڑ جاتے ہیں. لیکن جب آپ کا اچھا وقت شروع ہو تو آپ نے کسی کو یہ ریئلائز نہیں ہونے دینا کہ آپ نے برے وقت میں مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا, اب میں آپ کے ساتھ دوستی کیوں کروں. یہ بھی غلط ہے. آپ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رہنا ہے, بیکاز دیکھیں آپ کی یہ سب کاروباری دوست ہے, ریئل فرینڈس تو نہیں ہے نا. ریئل فرینڈس الگ ہوتے ہیں, وہ ایک آپ کا سرکل ہوتا ہے, 2 لوگ 4 لوگ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کے 2 دوست بھی ہوں تو پھر بہت بڑی آپ کے لیے ایسٹ ہے. لیکن یہ سب کاروباری دوست ہیں, وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, آپ بھی کاروبار کر رہے ہیں. اس میں برا منانے کی کیا بات ہے. جب آپ کے پاس بزنس نہیں تھا وہ چلے گئے کہیں اور, جہاں بزنس تھا وہ وہاں جائیں گے. جب آپ کے پاس آ گئے وہ آپ کے پاس آ گئے, سمپل. تو آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی ہے کہ ایک نا رسک ایپیٹائٹ ہونی چاہیے. چاہے آپ کے پاس سال کا یا 6 مہینے کا بیک اپ نہیں بھی ہے, اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ. ہاؤ ڈیڈ اٹ امپلائی ان یور لائف؟ آپ نے جب آپ نے یہ شفٹ لینا تھا, کیا آپ نے بھی اسی طرح سے, کیونکہ کبھی کبھی نا اس میں نا ایک فائن بیلنس ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار بہت امپلسو ڈیسیشن تو نہیں ہے, کہیں میں جذبات سے تو نہیں سوچ رہا. اور کبھی کبھی یو ہیو ٹو فائن ٹیون اٹ. کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار میں نے اوور تھنک تو نہیں کر دیا. تو وہ فائن بیلنس آپ نے کیسے اسٹرائک کیا؟ اچھا, سوچ سمجھ کے یہ کام اس طرح نہیں ہوا میرے کیس میں. ایٹ لیسٹ حالات نے ایسی چیزیں کر دیں کہ میں آہستہ جاب سے, مطلب میں جہاں بھی جاب کرتا تھا میری جاب ختم ہو جاتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اچھا, سو آپ کی لاسٹ جاب کیا تھی جو بزنس سے پہلے؟ میں نے لاسٹ ایڈورٹائزنگ میں جاب کی. اور اس کے بعد آپ نے ایڈورٹائزنگ کی ایجنسی اسٹارٹ کی؟ جی. اور وہ جو پہلا کلائنٹ تھا, وہ جو پہلا کلائنٹ آپ نے لیا, وہ کس طرح سے آیا؟ وہ دیکھیے, جب میں نے دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب میں نے یہ کمپنی لنکرز خریدی تھی نا, اس وقت ایک یہ اونر سی اس کی کراچی میں, اور شی واز اے کینسر پیشنٹ. ان کو کینسر تھا اینڈ شی وانٹس ٹو سیل. ظاہر بات ہے وہ اپنے سسٹم کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. رننگ بزنس, ناٹ رننگ, وہ ایک ڈورمنٹ کمپنی تھی. تو میرے ایک دوست نے مجھے ان سے تعلق تھا, اس نے بتایا کہ جی یہ کمپنی وہ سیل کرنا چاہتی ہیں, اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو خرید سکوں. حالانکہ وہ پیسے اب سوچتا ہوں تو وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے. کتنے تھے, if you mind, don't mind telling؟ 39 لاکھ روپیز. اوکے.
تو 39 لاکھ روپیز میں وہ کمپنی بک رہی تھی لنکرز. میڈم کے انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. وہ میں اب نام نہیں لوں گا, لیکن ایک میرے بہت مہربان تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم ایسا کرو کہ پارٹنرشپ کر لو میرے ساتھ, میں تمہیں یہ پیسے دے دیتا ہوں, تم کام کر سکتے ہو, تمہیں کام آتا ہے, میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں. انہوں نے وہ پیمنٹ کی اور میں نے یہ ایجنسی خریدی. میں سب سے پہلے ایک بڑے میرے مہربان کلائنٹ تھے, میں ان کے پاس گیا, میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا دفتر بنا لیا, میں نے کہا نہیں. میں نے کمپیوٹر لے لیا, میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کو فل پیج کا ایڈ دے رہا ہوں, ایڈمیشن کا ایڈ ہے, ایک یونیورسٹی تھی, اور آپ یہ چھاپ لو گے؟ میں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کیسے بناؤ گے؟ میں نے کہا میرے دوست ہیں, کیونکہ اب میں اس انڈسٹری سے اس میں جاب کر چکا تھا, میں اس میں آ چکا تھا, تو میرے ایسے دوست اور کانٹیکٹس اور چیزیں تھیں کہ وہ مجھے سپورٹ اور ہیلپ کر سکتے تھے. میرا ایک جونیئر ہی تھا جو مجھ سے میرے ساتھ ایک کمپنی میں تھا, اس نے مجھے کہا کہ سر کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو ایڈ بنا دیتا ہوں. اس نے ایڈ بنا دیا, میں نے ریلیز کر دیا. تو یہاں سے سسٹم شروع ہوا. چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور پھر یہ سارا سسٹم چلانے کے لیے, تو اس وقت APNS میں یہ سسٹم نہیں تھا کہ 85-15 کی پیمنٹ گورنمنٹ کی پیمنٹ تھی. یہ وہ پیسہ گورنمنٹ میں تو یہاں آپ کو 60-70 ڈیز 90 ڈیز کے اندر پے کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ میں 6 مہینے پیسے نہیں آتے. وہ جب گیپ ہوا, اس کو برج کرنے کے لیے میرے پاس فائنینسنگ نہیں تھی. وہ جب فائنینسنگ نہیں تھی تو وہ میری کمپنی بند ہو گئی. اب میرے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا کہ یار بھائی اگر یہ پیسے نہیں, یہ کمپنی بھی بند ہو گئی ہے. اب ظاہر بات ہے جب آپ کی کمپنی بند ہو جاتی ہے تو آپ کی ریکوریز بھی اسٹک ہو جاتی ہے. جو میدان میں کھڑا رہتا ہے وہی کاروبار بھی کرتا ہے, وہی ریکوری بھی کرتا ہے, وہی سارا کچھ کرتا ہے. اور اگر آپ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر اب میرے لیے ایک کمپلیکس سچویشن یہ تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, اور جو میں نے فنڈ جنریٹ کیا تھا وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہوا تیزی کے ساتھ. نیچرلی آپ کے خرچے تو چل رہے تھے نا, ایجنسی, آفس ہے, لوگ ہیں, میں نے کسی کو نکالا نہیں. لیکن جس کو جاب ملتی گئی وہ اتنے مہینے کی تنخواہیں میرے سر پہ چڑھا کے چلا گیا, لیکن میں نے کسی کو نہیں نکالا. اور میں وقت کا انتظار کرتا رہا. پھر میں نے ایک اور بزنس جو کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا بزنس ہے, میں نے اس میں اسٹیپ ان کیا, اور اس میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور مجھے ایک پروجیکٹ ملا سیلز کے لیے. اب مجھے ظاہر بات ہے میں ایڈورٹائزنگ کا آدمی تھا, مجھے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا بھی نہیں پتا تھا, اس کا تو مجھے بالکل ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. ایک بڑی مارکیٹنگ کمپنی تھی, اس کے ایک بہت سینئر آدمی تھے, ان سے میں نے دوست سے کسی دوست سے ملوا دی. انہوں نے کہا ان سے آپ تھوڑا پوچھ پاچھ لیں گے کیسے یہ مارکیٹنگ کمپنی کام کرتی ہے. ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے مجھے کچھ بریف کرنے کی کوشش کی, مجھے کوئی زیادہ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کوئی ایگریمنٹ, کوئی کانٹریکٹ کلائنٹ کے ساتھ آپ کا ہوا ہو تو وہ مجھے آپ دے سکتے ہیں. جب اس نے وہ دیا تو پھر مجھے وہ پڑھنے کے بعد سمجھ آ گئی کہ یہ بزنس رن کیسے ہو رہا ہے اور اس کے میکینکس کیا ہیں, یہ کام کیسے کرتے ہیں. تو فارچونیٹلی ایک اور دوست تھے میرے جنہوں نے کہا کہ یار ایک سوسائٹی شروع ہو رہی ہے ٹیکسلا میں, تو وہ پرنٹنگ کا کام کرتے تھے, تو وہ بروشر بنانے گئے تھے وہاں پہ, تو وہ مارکیٹنگ کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں, تو میں آپ کو ملوا دیتا ہوں. فارچونیٹلی میں ملنے گیا, انہوں نے مجھے کام دے دیا. ان کی پہلی ایجنسی تھی اور میرا پہلا کام تھا, ان کی پہلی سوسائٹی تھی اور میرا پہلا کام تھا. تو جب میں نے وہ کیا تو میں نے پہلے 3 مہینے میں تقریباً 22 کروڑ روپے کی سیل کی تھی تب. تو اس سے فنڈ جنریٹ ہوئے, لیکن انہوں نے مجھے یہ اس بات پہ فارغ کر دیا کہ جناب یہ تو ہماری روڈ پہ پڑی ہوئی سوسائٹی ہے اور آپ اس کو آرام سے گھر بیٹھ کے بیچ رہے ہیں, اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, اب تو کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ ہماری بہت زیادہ ایفرٹس تھی, چیزیں تھیں, لیکن وہ زیادہ سیلز بھی آپ کے لیے پرابلم ہو گئی. وہ انہوں نے بھی فارغ کر دیا, اور وہ جو میرا کمیشن بنا وہ بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے کہا. لیکن ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا سلوک کیا میرے ساتھ. انہوں نے لیکن جو مجھے پیسے امیڈیٹلی ملنے چاہیے تھے وہ پھر مجھے اوور دا پیریڈ آف 5-7 ایئرس پہ اسپین پہ ملے. تو وہ آپ کے لیے اس طرح سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی گئیں, اور جب 2018 میں چیزیں بہتر ہونی شروع ہوئیں تو پھر تیزی سے بہتر ہونی شروع ہوئیں, اور پھر وہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ. پھر میں نے کافی اچیومنٹس لی ہیں اس کے بعد. میں اگر اس جرنی کو سارا پھر میں نے جتنا میرے پہ لون تھا وہ میں نے پے کیا. وہ سارے میں نے جب میں نے پہلی کیمپین کی تو اس سے جتنا میرا ایک بہت بڑا لون تھا, وہ ایک بہت بڑا لون تھا وہ جو کہ میں نے سیٹل کیا اس ایک کیمپین سے, یا اس کیمپین سے یا اس کے بعد یہ چیزیں کرتے کرتے وہ میں نے سارا سیٹل کیا, اور میں پھر واپس -0 پہ آ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی شروع کی, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. پھر ایڈورٹائزنگ بھی آن ہو گئی, پھر دوسری چیزیں بھی آن ہو گئی, پھر کنسٹرکشن کی طرف بھی آئے,
प्लाजा अभी मैंने, और फिर वो लोग जो छोड़ गए थे वो भी वापस आ गए? अबे सब वापस आ गया फिर सारे लोग वापस भी आ गए, क्योंकि थे वो भी सारे दोस्त हैं, और मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया, और ना मैंने कभी किसी को शिकवा किया है कि आप उस वक्त मुझे छोड़ गए थे, अभी आप आ गए। वो कारोबार करते हैं, वो उनको कारोबार करने का हक है, और मोस्ट वेलकम सारे, कोई मसला नहीं। सो वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे इससे जो समझ आया है 2-3 चीज़ें, इफ़ आई समराइज इट, तो आई थिंक एक तो आपने अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपने जान मारी हुई थी, सो दैट्स व्हाई यू वर रेलेवेंट। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो यू वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि आपका जो सर्कल था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, कि आपने सही लोगों के साथ इंटरेक्ट किया हुआ था, सही टाइम पे सही लोगों के साथ। अगेन आपके शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी मिल गई, और हर किसी को इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी इतने आसान से नहीं मिल रही थी। तो you might say it down to luck, but I think it's also down to your right sort of socialization, right? देखिए मैं आपको एक बात और बड़ी मज़ेदार बताता हूँ। जब मुझे मेरी कंपनी बंद थी, मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, बड़ा क्लाइंट था, बड़ा बिजनेस था, मेरे बड़े मेहरबान हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़ा मेरा उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, और छोटे भाइयों की तरह रखते हैं वो मुझे हमेशा। तो मोहसिन बेग साहब ने बहुत ख्याल किया और बड़ा मोटिवेट करते थे मुझे कि यार परेशान ना होना, ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें, यार कोई बात होता रहता है, ये हो जाती हैं चीज़ें। मोटिवेट करने वाले लोग भी बहुत। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये चीज़ है, ये कैंपेन है, 2 करोड़ रुपये चाहिए, तो मैं ये सारा कुछ मैनेज कर लूँगा। उस वक्त मैंने APNS के तकरीबन 7-8 करोड़ रुपये पे करने थे। तो मैंने कहा जी मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा। तो उनकी आदत है कि वो सोच लेते हैं या ज़हन में आ जाती है उनके बात, या वो इतना उस तरह से नहीं कहते अच्छा हाँ अभी निकाल के देता हूँ तुम्हें, या नहीं देता, ना हाँ ना वाला वो एक होता है उनका, एक उनका अपना होता है। तो मैं एक दिन कुछ 3-4 डेज़ के बाद लाहौर जा रहा था किसी काम से, आई डोंट नो मैं किस काम से गया उस वक्त लाहौर। तो उनकी मुझे कॉल आई कि किधर हो, मैंने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ। कह रहे यार तुम्हें लाहौर ही भेजना था, लाहौर में एक बंदा है, उससे जाके 2 करोड़ का अपने नाम का चेक ले लेना। तो दैट वाज अ बिग सपोर्ट। मैं गया, मैंने जाके 2 करोड़ रुपए का चेक लिया, 3 महीने में मैंने वापस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कभी किसी से लोन नहीं लिया सिवाय अपनी बेगम के, किसी से लोन नहीं लिया। वो तो नेवर रिटर्निंग लोन होता है। नहीं, वो नेवर रिटर्निंग लोन नहीं होता, वो बड़ी टेक्निक होती है। कुछ लोन, सर ये तो आपसे सीख रही है। कुछ लोन लेके रखा करें ताकि बेगम को ये पता हो कि पैसे कम है। तो समझे करें इस बात को। तो ये तो सर आपने बड़ी प्रॉपर थोड़े वक्त के बाद ना लोन शोन मांग के फिर वापस भी कर देंगे, क्रेडिबिलिटी भी बनाए रखे हमने। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सीखी आपसे वो ये है कि आपने राइट टाइम पे मैनूवर भी किया। 2018 में जिस तरह आपने बताया कि आपको नज़र आ रहा था कि प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में डाइवर्जन ज़्यादा आ रही है, सो यू पिवटेड योर बिजनेस एज वेल, और आपने प्रॉपर्टी वाली साइड पे भी फिर आपने मार्केटिंग और वहाँ से आपने काम शुरू किया, जिस तरह आपने टेक्सला की एग्जांपल भी दी। आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस सही टाइम पे पिवट नहीं कर पा रहे होते हैं, कितना ज़रूरी होता है ये, और आपको अपनी जर्नी में किस तरह से ये नज़र आता है? देखिए मैं आपको दस साहब एक बात बताऊँ, इस पूरी जर्नी के अंदर अगर मैं अपने आप को सोचूं ना तो मैंने कुछ प्लान किया है और ना मेरी प्लानिंग से कुछ हुआ है। जो मैंने प्लान किया वो सारे गलत होते गए हैं, ठीक है। मैंने जो सोचा कि मैं इस टाइम पे ये कर लूँ, इस टाइम पे ये कर लूँ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत की। मैं कभी भी सोचता था यार मैं इन सब में पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं चीज़ों को समझता भी हूँ इनसे ज़्यादा, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। हर आदमी की अपनी टाइमलाइन चल रही है। जब वो वक्त आता है ना, जब वो चीज़ें आती हैं, जब वो खुद बखुद ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। बट कंसिस्टेंट एक चीज़ है कि मेहनत आपने करते रहना। मैंने कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने ऑफिस सुबह 9 बजे ना जाता हूँ और शाम 7 बजे तक ना आता हूँ। हालांकि मैं पूरे दिन में मेरे पास कोई काम नहीं होता था। इट वाज सो बोरिंग फॉर मी, और मेरे लिए इतना मुश्किल था, और मैं उसमें रिसर्च वर्क ये वो अपने कंप्यूटर पे काम ये वो, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी किसी एक दिन भी, कि किसी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कहूँ कि यार मेरे पास तो काम नहीं है, क्या ज़रूरत पड़ी दफ्तर जाने की, छोड़ो यार। बट वो सालों जो आप खाली बैठे तो आपको फील होता है कि वो शायद कुछ दिनों में ही उसका सारा रिटर्न मिल गया। यस एग्जैक्टली। जब ठीक होना शुरू हुआ तो विद इन नो टाइम ठीक हुआ। मैंने आपको बताया कि जब वो स्टार्ट हुआ तो सब पिछला ख़त्म हो गया। अच्छा सर, ये एक तो चैलेंज मुझे ये समझ आया कि प्रोजेक्ट्स, और क्या चैलेंजेस हैं आपके बिज़नेस में? देखिए मैं अगर अपने बिज़नेस की बात करूं तो
چیلنجز ہیں. نیچرلی ابھی یہ ایک گروئنگ بزنس ہے, اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں. جب آپ ایکسپینشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو سیونگز ہوتی ہیں وہ ایکسپینشن میں جا رہی ہوتی ہیں, اور ایکسپینشن آپ کی مجبوری ہوتی ہے. گیجٹس لینی ہے, اکوپمنٹ لینا ہے, نئے آفیسز بنانے ہیں, ان کا فرنیچر ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, مطلب آپ یو نیم اٹ. اور آپ جب اس کی طرف جاتے ہیں تو جو کچھ آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں آپ واپس لگا رہے ہوتے ہیں. آپ جو ارن کرتے ہیں واپس لگاتے ہیں, اس آپ ری انویسٹ کیے چلے جاتے ہیں اور آرگنائزیشن کو بڑے سے بڑا کرتے جاتے ہیں, اور آپ کو فیل بھی نہیں آتی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ 2-3 سال پہلے میں دیکھوں تو اس سے میرا بزنس مینی فولڈ ایکسپینڈ کر چکا, لیکن مجھے فیل نہیں ہوا. لیکن جیب خالی رہتی ہے, ہر وقت آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت نئی چیزیں, گیجٹ, اسٹاف, سیلریز بڑھ جاتی ہیں آپ کی, آپ ایکسپینشن پہ لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جو پیسہ آ رہا ہے آپ انویسٹ کر رہے ہیں, جو پیسہ آ رہا ہے آپ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جتنے اگر آپ نے کوئی امپائر کھڑی کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے ریونیو جنریٹنگ ایسٹس خریدیں, نہ کہ جو ریونیو ڈپلیٹنگ ایسٹس ہوتے ہیں وہ خریدیں. ایسٹس تو وہ بھی ہوتے ہیں. لائک آپ مہنگی گاڑی بھی خرید سکتے تھے, آپ مرسیڈیز خرید سکتے تھے, آپ کچھ بھی خرید سکتے تھے, آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے تھے. تو جو پور ہوتے ہیں نا, جس کو میں پور کہتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے پہلے ادھر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, اس کو خرید لیتے ہیں, شوق پورے کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں, مگر ضرورت کو ایک لمٹ کے اندر رکھ کے. لیکن پہلی پرائرٹی بزنس ایکسپینشن ہے, ٹارگیٹس ہیں, ان کو اچیو کرنا, ہر صورت اچیو کرنا ہے. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, ایگزیکٹ یہی کانسیپٹ ہے اس بک میں بھی, جس میں وہ بتاتا ہے. ہاں میں نے پڑھی ہے وہ پوری کتاب. وہ فارغ دنوں میں میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں. منی ماسٹرز دا گیم, پیٹر, مجھے اس آتھر کا نام بھول گیا. وہ کتاب میں نے اینڈ پر جا کے پڑھنی چھوڑ دی. اچھا, اس کتاب کو میں نے اس لیے پڑھنی چھوڑ دی کہ میں نے کہا یہ مجھے بالکل بنیا بنا دے گا اور سود کا ماسٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, میں اس کو نہیں پڑھوں گا. اتنی موٹی کتاب ہے, میں نے اس کو بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھنا چھوڑا. کہ لیکن اس کے اندر سے جو سب سے کرکس کی بات تھی نا, جو سب سے کام کی بات تھی جو اس نے سمجھائی, وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بلینر بنا سکتا ہوں. کوئی بھی آدمی بلینر بن سکتا ہے اگر یہ کتاب پڑھ لے تو. منی ماسٹرز دا گیم, مجھے آتھر کا نام اس میں میرے ذہن سے نکل گیا, میں بتاتا ہوں آپ کو, یاد آتا ہوں. سب سے کرکس کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ جو مرضی انکم ہے آپ کی, واٹ ایور دا انکم از, آج آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں ایک پرسنٹیج کہ دیٹ ول گو ٹو سیونگ. آج آپ ڈیفائن کر لیں, ادھر اٹ از 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, واٹ ایور اٹ از, مگر آپ اتنی فرم کمٹمنٹ کریں کہ یہ آپ کبھی ادھر ادھر نہیں کریں گے. آپ اس کو سب سے پہلے الگ کریں گے. آپ نے سوچیے سے فار ایگزامپل 10%, اور اس کا ایک پیج ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ لکھیں اٹ از دیٹ پرسنٹیج. وہ پرسنٹیج آپ لکھتے ہیں. جب آپ وہ پرسنٹیج آپ لکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اب آپ کی فرم کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ کہ یہ چیز کو آپ ہمیشہ پہلے الگ کریں گے. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے اب آپ سوچیں گے اس سے کاروبار کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ الگ کریں گے اور پھر اس کو ری انویسٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ وہ پیسہ جو آپ کا, کیونکہ وہ آپ کو پتا نا نیوٹن کی تھیوری ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجاد جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ اس کو میں نے پھر اس لیے پڑھنا چھوڑا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے, یہ مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے. ہماری ایجوکیشن بھی خیر ساری فائنانس اور اکاؤنٹس کی ساری اسی طرف لے کے جاتی ہے. آپ انٹرسٹ بیس کیلکولیشنز ہیں, سوسائٹی ہے, سارا کچھ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک طرف کر دیں اور پھر اس کو ری انویسٹ کریں, اور یہ پھر دیکھیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ فارمولے کے اوپر وہ ساری سائنس کو لے کے چلتا ہے کہ آپ اس کو یہاں انویسٹ کریں گے تو کمپاؤنڈنگ ہوگی, پھر اتنا ہوگا, 2 روپے 4 ہو جائیں گے, سال کے بعد 4 8 ہو جائیں گے, 8 16 ہو جائیں گے, 16 32 ہوں گے. آپ کو پتا نا کہ compounding actually makes it rich. Yeah, true that. تو وہ یہ چیز لے کے چلتا ہے. But I believe in this in a sense کہ آپ کو سیونگ کرنی ہے اور وہ سیونگس کو انویسٹ کرنا ہے. Of course. Because آپ کا کچن تو چل رہا ہے باقی پیسوں سے, سو آپ وہ انویسٹ کرتے رہو گے, جتنی سیونگ زیادہ ہوگی اتنا آپ زیادہ انویسٹ کر سکتے. نہیں, کچن نہیں چل رہا, آپ دیکھیں اس کانسیپٹ کو سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ جو باقی بچ گیا اس سے آپ کا کچن نہ چلتا ہو, مے بی ایسا ہو, مگر آپ کو اب اسی میں چلانا ہے, اسی میں چلانا ہے. یہ چیز کا فرق سمجھنا آپ نے کہ اب آپ نے اسی میں چلانا ہے. یعنی کہ اب آپ مرسیڈیز سے نیچے آئے, اس سے نیچے گاڑی پہ آئے, اس سے, لیکن وہ 15% آپ نے کبھی نہیں ٹچ کیا. اس کو, اس انویسٹمنٹس کو, ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ونس کہ آپ کی پیسو انکم جنریٹ ہونی شروع ہو جائے اور آپ کی وہاں سے اتنی میسو انکم آنی شروع ہو جائے اور آپ کی اتنی کہ اب آپ اس اوریجنل کو نہیں چھیڑ رہے لیکن اس انکم کے ساتھ آپ کا پورا سسٹم چل رہا ہے. اچھا سر, آپ بزنس کر رہے ہیں, اس کرنٹ سچویشن آف دا کنٹری پاکستان میں آپ کو بزنس کرتے ہوئے کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں, میری ذاتی سوچ ہے اور ایک رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو.
لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا سا بزنس سے ہٹ کے تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس کرنٹ فارم آف ڈیموکریسی ہے نا, یہ ایک فیلڈ سسٹم ہے. سب سے پہلے اس کو فارغ کریں. سر ڈیموکریسی اور بزنس کا کیا لنک ہے؟ دیکھیں بہت بڑا لنک ہے, بہت بڑے چیلنجز ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہیں, آپ کی پالیسی کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ بناتی ہے نا. تو گورنمنٹ منسٹر کہاں سے آتا ہے؟ ڈیموکریسی سے. کیا اس کا کوئی کرائٹیریا ہے اس بندے کا, اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس بندے کا؟ آپ پیٹرولیم انڈسٹری لے لیں, کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا؟ وہ اس انڈسٹری کو کیسے رن کریں گے آپ مجھے بتائیے. کر سکتے ہیں وہ؟ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں یہ جو کرنٹ فارم آف ڈیموکریسی ہے نا, اس پاکستان کے پرابلمس کی یہ جڑ ہے. اس کا یہ کہیں مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی, ہمارا تو ذہن فوراً وہاں چلا جاتا ہے نا کہ ڈکٹیٹر لے کر آ جائے جی. نہیں, دیکھیے آپ اس سسٹم کو چینج کیجئے. اس سسٹم کو اس طرح سے چینج کیجئے کہ دیکھیے یہ پاکستان کے بیسٹ برینز نہیں ہیں. چونکہ سسٹم ایسا ہے کہ ان کے لیے کنڈیوسیو ہے جس کے پاس پار ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, پیسے کی طاقت ہے, جس کے پاس باقی کوئی طاقت ہے. وہ الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں, جیت سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا بیسٹ برین نہیں ہے اس کنٹری کا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وسیم اکرم پلس آپ کے چیف منسٹر ہو جاتے ہیں. تو کیا پورے صوبے میں وہ سب سے ٹیلنٹڈ آدمی تھا کہ یہ شوڈ بی. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, بٹ آپ کسی اور کی بھی مثال لے لیں, اس سے پیچھے چلے جائیں, آگے چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں دنیا اب اسپیشلائز فیلڈس کی طرف چلی گئی ہے. ایون بیوروکریسی میں بھی یہ ایشو ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کا پورا ایک سسٹم ریویمپ ہونا چاہیے, اس کو پورے طریقے سے نہیں. اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ 18 سال کا بچہ ہوا, ہی از ایلیجیبل فار ووٹ. یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک سرٹن کرائٹیریا بنائیں. دیکھیں اس قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پینسل اور تیر کے فرق کا نہیں پتہ, گائے اور شیر کے نشان کے فرق کا نہیں پتہ, بٹ وہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہے نا. وہ بھی ووٹ ویسے ہی دیتا ہے جیسے ایک پڑھا لکھا آدمی دیتا ہے. یا اب تو جتنا ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہ فیک اینڈ فیبریکیٹڈ پوسٹ اس پر اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو فلٹر کرتے ہوئے ہمارے جیسے یا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے دیکھنا کہ یہ فیک ہے, فیبریکیٹڈ ہے یا اوریجنل ہے. تو وہ جو ایک سادہ آدمی ہے اس کا ذہن اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو فلٹر کر سکے کہ یہ جینون, تو وہ اپنی اوپینین میکنگ بنا لیتا ہے وہاں سے, وہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے وہاں سے ذہن بنا کے وہ آ جاتا ہے. پھر ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ایک بیہیویئر کمیونیکیشن چینج کے اوپر کام کرتی ہے اور پوری نیشن کو ایک کام پہ لگا دیتی ہے, اور وہ سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں بیچارے, کیونکہ وہ اتنے. سر پر ڈیموکریسی جو ہے باہر بہت سے ملکوں میں چل رہی ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایشو ہے یا باہر تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے؟ آئی تھنک آپ کو ایگزامپل دیجیے کہاں چل رہی ہے. سر یو کے کی لے لیں مثال, آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. یو کے کتنا بڑا تھا, ڈیموکریٹک چیزیں آئیں, حالانکہ وہ پڑھی لکھی سوسائٹی ہے نا آپ سے, وہاں یہ نہیں چل پا رہا ٹھیک طریقے سے. پھر کیا سسٹم ہونا چاہیے اگر ڈیموکریسی فیلڈ سسٹم ہے؟ واٹس دا سولوشن؟ دیکھیے بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. دیکھیے میں نے بات کی ہے کہ کرنٹ فارم آف ڈیموکریسی کو پاکستان میں اسپیشلی چینج کرنا پڑے گا. آپ کو پوری ایک اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. دیکھیے میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں, میں نے کافی اس کے اوپر سوچا ہے, کافی میں نے اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کی ہے, لوگوں کے ساتھ بھی کی ہے, بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک 18 سال کا بچہ جب نیا 18 سال میں آتا ہے, آپ اس کو ٹھیک ہے بلدیات میں ووٹ دینے کی پرمیشن دے دیں کہ وہ بلدیہ میں اپنی کمیونٹی میں ووٹ دے. لیٹ ہم لرن سم تھنگ, اس کو آنے دیں. دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹر کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, اور وہ ہم ڈیبیٹیبل ہے, ہم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پروونشل اسمبلی کا ووٹر ہے تو اس کے لیے ایک ایجوکیشن کرائٹیریا لازمی ہونا چاہیے, اس کا ایک سرٹن انکم لیول بھی لازمی ہونا چاہیے. اس کی ریزن ہے, دیکھیے ایک آدمی 50,000 روپے کی انکم لیتا ہے, وہ جاب کرتا ہے یا جہاں سے بھی جنریٹ کرتا ہے, وہ ایک فیملی کو رن کرتا ہے. اس کو رن کرنے کے لیے بہت ساری ایڈمنسٹریٹو میئر سے گزرنا پڑتا ہے نا ڈیلی. کبھی اس نے ویجیٹیبل لینی ہے, اس کو ایک بجٹ بنانا ہے, اس کو اپنے گھر کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, اپنے سسٹمز کے لیے, فیوچر کے لیے ہر چیز سوچنی ہے نا, کہ میرے بچے کی فیس آنی ہے, میری چیزیں آنی ہیں. وہ ایک پلاننگ کے فیز سے گزر رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ لیول پر وہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے.
اس کو ہم پروونس کے لیول پر دے دیں, پھر ایک ہم فردر ایجوکیشن لیول اپ کریں, اس کو ہم نیشنل لیول پر لے کر آئیں. جب ووٹر کا اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوگا اور چیزیں ہوں گی تو جو الیکٹیبل ہے یا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جنہوں نے الیکٹ ہونا ہے, ان کا کرائٹیریا تو پھر اس سے زیادہ ہارڈ ہوگا نا, کہ ان کا تو لیول ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. اگر آپ نے نیشنل اسمبلی میں آنا تو ایٹ لیسٹ گریجویٹ تو ہوں آپ. سر اس ٹائم اس سسٹم میں آپ تو کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں, آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ کو سمجھتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات میری نہیں ہے, اس ملک کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اپرچونٹی ایکول ملنی چاہیے نا, اس کو ایکول اپرچونٹی دیں کہ وہ بھی الیکشن لڑ سکے. اب اس میں تو اتنا بڑا پیسہ انوالو ہے, وہ چاہے جس بھی مینز کے ساتھ کمایا گیا ہے, بٹ یو آر ایلیجیبل. دیکھیے ملک کی سب سے بڑی پوسٹ ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں. ملک کی سب سے بڑی پوسٹ ہے, کوئی کرائٹیریا ہے. آپ یہاں پہ فرض کریں, ہم مثال لے لیتے ہیں, کسی بھی ادارے کی آپ مثال لے لیں, اس کا جو باس ہے, کسی کاروباری ادارے کی مثال لے لیں, فرض کریں کسی بینک کی مثال لے لیں. آپ بینک کے جتنے امپلائیز ہیں, کل کو ووٹنگ کرا کے پریزیڈنٹ سلیکٹ کر لیں اپنے بینک کا, وہ بینک چل جائے گا؟ نہیں چل پائے گا. پھر آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں اس سسٹم کے تحت؟ نہیں چلا سکتے آپ. آپ کچھ کر لیں, اس سے رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. آپ کو یہ ریفارمز کرنی پڑیں گی. دیکھیے اس میں بنیاد ہے ایجوکیشن. آپ ایجوکیشن ریفارمز تو سب سے پہلے کریں نا. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ غریب کا بچہ ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں اس کو لیول آف ایجوکیشن, اس کو ایز اے گورنمنٹ اسکولوں میں, ٹاٹوں والے اسکولوں میں, یہ بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ. وہ بھی تو آپ سے ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے نا بھائی. وہ پورا آپ نے جو وہ پورا ذہن ہے, وہ پورا ٹیلنٹ ہے, وہ آپ نے اس کنٹری کا ڈرین کرنا شروع کر دیا ہے. وہی لوگ جو افورڈ کرتے ہیں وہ ایک ایجوکیشن. دیکھیے پورے ملک میں ایک نصاب ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے. ایجوکیشن فری فار آل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ابھی ہو سکتا ہے ہمارے پر ریسورسز نہ ہوں, بٹ کم از کم نصاب تو ہم ایک بنا سکتے ہیں. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا کہ ہم اپنا نصاب بھی نہ بنا سکیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جو بچہ میٹرک کرے نا, اس کو عربک لینگویج کے پر عبور ہونا چاہیے, انگلش پہ عبور ہونا چاہیے, اس کو قرآن حدیث کی تعلیم پر پورا کانفیڈنس اور پورا علم ہونا چاہیے. اس کو یہ چیزیں پڑھا کے لائیں. آپ اس کو بیسک سائنس پڑھا لیں, اس کو بیسک میتھمیٹکس پڑھا لیں. پھر آپ اسپیشلائز فیلڈس کے اندر لے کے جائیں. میٹرک کے بعد ان کو اسپیشلائزڈ ایجوکیشن دیں, اسکلڈ ایجوکیشن دیں, اسپیشلائزڈ ایجوکیشن. جیسے انجینئر بننا, اس کو انجینئر کی طرف لے کے جائیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کرکٹ کی بھی ایک میٹرک کے بعد اکیڈمیز بنائیں, ان کی کلاسز ہوں, ان کی ٹریننگ ہو. جس طرح فوج میں ISSB میں جاتے ہیں, آپ کرکٹ کی بھی ایسی اکیڈمیز بنائیں, ان کو اسی طرح کی ISSB کرائیں, ان کو بھی جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر دیکھیں آپ کی ٹیم کہاں کھڑی ہوتی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ. آئی تھنک آپ ٹیلنٹ کو ڈرین کیے جا رہے ہیں نا. آپ کے ملک میں اتنا ٹیلنٹ. دیکھیں جو کرکٹر بننا چاہتا ہے اس کو پورا چانس دے نا کہ وہ بن جائے کرکٹر. اس کو پوری آپ اس کی لاس پڑھائیں, ٹیسٹ کرکٹ کے لاس پڑھائیں, اس کے پڑھائیں, اس کو فزیکل ٹریننگ کروائیں, اس کی فزیکل اسٹرینتھ, اس کی مینٹل اسٹرینتھ. اب دیکھیں ہمارے بہت سارے اچھے پلیئرز ہوتے ہیں, لیکن جب بہت بڑے میچز میں جاتے ہیں, کیونکہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتے نا, کنفیوز ہو جاتے ہیں, آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آؤٹ ہوتے ہیں. آپ عام میچز میں, آپ PSL میں دیکھ لیں کس طرح اسکور کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو اس لیول کو. یہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے انسان کا. آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا, یہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. یہ آپ کی اسکلس کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس ڈیموکریسی والے چیپٹر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. اس پہ آپ اوپن ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں, ایک اس کا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ 4 کروڑ ووٹر ہوں, آپ 50 لاکھ الیکٹورل کالج رکھ لیں یار, لیکن کوالٹی کے لوگ رکھیں نا, جو ڈیسیجن, جو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہوئے جن کا ایک معیار ہو کہ یار میں نے اگر کرنا ہے سلیکٹ تو میں نے اس کو کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کیسے ٹیلنٹ آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا بڑا الیکشن کمیشن رکھنے کی اور یہ سارا کچھ کرنے کی. آپ انصاف سے کام لے لیں. جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, اس ملک کو چلاتے ہیں, میری تو ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک الیکشن کمیشن کی ایک آپ ایپلیکیشن ڈیزائن کریں. آپ جو آپ کرائٹیریا سیٹ ہوتا ہے ہمارا ووٹر کا, آپ اس کے اوپر الیکشن کروا لیں. اتنے لمبے چوڑے چکر میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو ٹیکنالوجی ہے, اور کسی نہ کنٹری نے یہ آپٹ کر بھی لینا آنے والے وقت میں. بٹ پھر بھی بندہ صحیح سلیکٹ ہوگا. بندہ صحیح سلیکٹ اس لیے ہوگا کہ ایک آپ جب اسٹرکٹ کرائٹیریا کریں گے, فلٹرز ڈال دیں گے بہت سارے. دیکھیں سب سے پہلا فلٹر تو ایجوکیشن ہے نا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ سب سے پہلے جسٹس سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے.
تاکہ اگر کوئی ایشو آئے دیکھیے تو اس کو پراپر اچھا ایک جسٹس. سیکنڈ میرا نا ابھی ادھر کویشچن ہے پہلے نا 3-4 اکٹھے کویشچنز ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کا جو آپ نے سولوشن دیا کیونکہ اس سے پہلے democracy سے بحث کر لیتے ہیں ابھی یہ fully جوڈیشل explain نہیں سسٹم ہوا کا پھر اس بہت پہ آتے ہیں. بہت لمبی ڈسکشن ہے جوڈیشل سسٹم کی. سو دیکھیں آپ نے جو بھی بات بتائی ہے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہر پڑھا لکھا بندہ ہی ووٹ دے, ان پڑھ بندہ ووٹ نہ دے رہا ہو. وہ کہے گا کہ پہلے مجھے ایجوکیشن نہیں دی گئی, مجھے انڈر پریویلیج رکھا گیا, نہ مجھے معاش چلانے کا ذریعہ ملتا ہے ملک میں, اور پھر میرے سے ایک بچتا ووٹنگ کا رائٹ تھا وہ بھی لے لیا. پھر دوسرا پرابلم دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. پھر دوسری بات وہیں پہ آ جاتی ہے, اس کا جواب بھی وہیں پہ موجود ہے کہ لوگ جان بوجھ کے عوام کو ان ایجوکیٹڈ رکھ رہے ہیں, اور کتنا بڑا طبقہ ہے ایسا جو کہ رولنگ ایلیٹ بنتا ہی اسی طرح ہے آن دا بیک آف دیز ان ایجوکیٹڈ پیپل. اور پھر اس کے بعد دیکھیں جب تک سیاست کا سسٹم الیکٹورل ریفارم نہیں ہوگا, جب تک سسٹم یہی ہوگا الیکٹیبلز ہی آئیں گے, اور الیکٹیبلز وڈ بی پلینگ آن دیٹ کہ وہ لوگوں کو اور جاہل رکھیں گے اور کم ایجوکیٹڈ رکھیں گے, اور دے وڈ بینک آن اٹ. اور پھر دوسری بات وہیں پہ جہاں پہ آپ نے بات کی فائنینشیل کنسٹرینس کی, لوگوں کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا اور آپ ان سے ووٹنگ کا رائٹ بھی لے لیں گے, وہ تو اور زیادہ ڈسگرنٹڈ ہو جائیں گے پورے سسٹم سے. پھر دیکھیے آپ کی بات کسی حد تک یہ ویلڈ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہ فیل کرے گا کہ میں ایکول سٹیزن شاید نہیں ہوں کہ مجھ سے آپ نے ووٹ کا رائٹ لے لیا ہے. لیکن دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آپ کو ریفارمز اور میز تو کرنے ہیں نا. آپ کو میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی ہے کہ اگر آپ کا اتنا کیلیبر نہیں ہے تو آپ بہرحال اس لیول پر تو نہیں ہے نا جس لیول پر ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے. پرابلم اب یہاں آئے گا انفارچونیٹلی کہ وہ اس کہے گا کو who would decide this کہ کیلیبر ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے دیکھیے نیشنلی دیکھیے آپ دیکھیں اس طرح تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے کسی بہت بڑے ادارے کا ہیڈ کیوں نہیں لگاتے, یہ میرے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہے, مجھے تو ایجوکیشن نہیں دی گئی اس کنٹری میں. ایسے ہی ہے نا, اس کا تو قصور نہیں ہے بیچارے کا کہ اس کو ایجوکیشن نہ دی جائے. وہ بیچارہ بائی ویرچو آف اینی کہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تو کیا وہ غریب رہے گا اس دنیا میں؟ کیا جو اس ملک میں ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس بات پہ نہیں بول سکتے کہ کیا ہم صرف ووٹر ہی رہیں گے ساری زندگی؟ وائی ناٹ وہ کینڈیڈیٹ ہوں؟ دیکھیں نا یہ بھی تو پھر آپ سوچتے ہیں نا ایگزیکٹلی کہ وائی ناٹ وہ کینڈیڈیٹ ہوں, وہ صرف ووٹر ہی رہیں گے ہمیشہ. کیوں بھائی وہ اس ملک کے حکمران نہیں بن سکتے؟ کیا وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو پاور چاہیے کسی کی گردن میں پاؤں رکھ کے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ تو آپ نے ان کو بھی تو پھر اسائڈ پہ کیا. دیکھیے 20 سال لگیں گے. آج آپ ایجوکیشن آپ اپنا نصاب بنا لیں, 20 سال کے بعد جو قوم تیار ہوگی نا, آپ دیکھ لیجیے ڈفرینٹ کنٹری. آپ ایک نصاب بنائیں, سب کو ایجوکیشن دیں, فری فار آل کریں, کچھ تو کریں. ابھی میں اس دن کل یا پرسوں میں پرائم منسٹر صاحب کی بات سن رہا تھا, 1200 ارب کسٹمز میں ڈرین ہو رہا ہے. مطلب کسٹم میں کرپشن کہہ لیں آپ اس کو, چلیں 1200 ارب کرپشن کی نظر ہو رہا ہے صرف کسٹم میں, ایک ڈپارٹمنٹ میں. تو آج کتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ ٹیکنالوجی پہ 100 ارب لگائیں, آج 100 ارب روپے لگائیں, آپ ٹیکنالوجی لے کر آئیں, آپ اس کو سسٹم میں لے کر آئیں تو یہ 1200 ارب آپ بچا لیں. 1100 ارب آپ اسی ویلفیئر پہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب کنسسٹنسی ہوگی. دیکھیے اس ڈیموکریسی کرنٹ فارم میں کیا پرابلم ہے, جو بھی بن جاتا ہے نا وہ پورے 2 سال 3 سال 4 سال صرف اپنی نوکری بچانے میں لگا رہتا ہے. اس کی تو توجہ ہی نہیں ہے آپ کی طرف. اور دوسری اس کو چیز پتا یہ میں بھی تو تو فارغ ہو ہے جانا ہے کل یا پرسوں یا ترسوں, پتہ نہیں میں کتنے دن رہتا ہوں. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, لوگ یہی کہتے ہیں نا پتہ نہیں یہ سال 1.5 سال نہیں چلنی گورنمنٹ. جب آپ کے پاس اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو غیر یقینی کی صورتحال ہو تو آپ نہ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کاروبار کی, تو کاروباری آدمی تو سوچتا رہتا ہے یار پتہ نہیں کتنے دن رہنے انہوں نے, یہ پالیسی پتہ نہیں. اب جب نئے آئیں گے تو وہ پالیسی بھی چینج کر دیتے ہیں ساتھ آ کے. آپ پراپرٹی کی مثال لے لیجئے, ایک گورنمنٹ آئی اس نے پراپرٹی پہ ریفارمز دے دی, ایمنسٹی دے دی. اب آپ پراپرٹی کو اسکرو کر رہے ہیں, اس پہ ٹیکسیشن اور اس پہ کر رہے ہیں. تو جس نے آج سے 4 سال پہلے پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کا پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہیں ہوا, پر پالیسی آپ کی 2 دفعہ بدل گئی. آپ کہتے ہیں کہ بزنس کو ڈیموکریسی سے چیلنجز نہیں ہیں. یہ اس کرنٹ فارم آف ڈیموکریسی سے بہت بڑے چیلنجز ہیں. کیوں؟ آپ روز پالیسی چینج کرتے ہیں, اور جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کی جو بیوروکریسی ہے نا, وہ دور نہیں رہا بیوروکریسی کا.
آپ کو بیوروکریسی کو بھی سارا اس کا CSS سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو ٹیکنیکل سائڈ پہ جانا پڑے گا. اگر کوئی ٹیکسٹائل میں آ کے کام کرے گا اور ٹیکسٹائل میں سیکٹری لگے گا تو اس کا ٹیکسٹائل کا بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, اس کو ایجوکیشن ہونی بہت ضروری ہے, اس کی اس طریقے سے ٹریننگ ہونی ضروری ہے کہ اس پروڈکٹ کا نالج ہو اس کو, اس انڈسٹری کا نالج ہو اس کو, جو انفارمیشن میں ہے اس کو میڈیا کا نالج ہونا چاہیے, وہ اسی طرح سے پڑھ کر آئے. ایک جنرل ایڈمنسٹریشن کر کے ہم کہتے ہیں ہر چیز ہم چلا لیں گے, لیکن پرابلم یہ ہے نہیں ہو کہ سکے گا نا. یہ تو اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, اب ہمیں اپنی بھی چیزوں کو بدلنا پڑے گا. نہیں بدلیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ رہے ہیں, تو پیچھے اور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ آئے گا نا کہ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں باتیں تو ٹھیک ہے, پر امپلیمنٹ کرے گا کون؟ وہ تو بینیفیشریز ہے نا. آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کرے گا کون. دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری حالات میں ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, اور وہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیژن لینے کے لیے ڈیسیژنز وہی لے سکتے ہیں جو اس وقت ایکسٹرا آرڈنری پوزیشنز کے اوپر ہیں. دے ہیو ٹو سیکریفائس. شاید مجھے اپنی یہ پوزیشن چھوڑنی پڑے, لیکن اس ملک کی خاطر چھوڑنی پڑے آنے والے وقت کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر میں یہ ریفارمز کر دیتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے میں ایلیجیبل ہی نہ رہوں. مے بی میں ہو سکتا ہے میں اس وقت ہو سکتا ہے گورنر ہوں بٹ میں گریجویٹ نہیں ہوں, تو میں اگر یہ ریفارم کر دیتا ہوں اور اس کا پارٹ بن جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں تو گورنر سے فارغ ہو جاؤں گا, بٹ فار دا سیک آف دس کنٹری آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن. آپ نے اس ملک کی کوئی خدمت تو کرنی ہے نا میرے بھائی. آنے والے وقتوں میں اس ملک نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں آپ کو دنیا میں کمپیٹ, اور چیلنجز اتنے بڑے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے, تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری میئرز تو لینے پڑیں گے. اگر آپ نہیں لیں گے, آپ نارمل میئرز کے ساتھ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ کی اکانومی میں کیا ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت کرائسس مینجمنٹ ہو رہی ہے. یس دے آر ڈوئنگ گڈ, کرائسس مینجمنٹ کر رہے ہیں, اچھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے, کوئی اور سولوشن ہے تو بتا دیں. اس کے علاوہ سولوشن نہیں ہے. دے آر ڈوئنگ گڈ, بٹ دس از کرائسس مینجمنٹ. کہ ابھی آپ IMF سے لون لے لیں گے, آپ کچھ دن آپ اچھے نکال جائیں گے, لیکن جب تک آپ اپنا GDP نہیں بڑھائیں گے آپ نہیں ترقی کر سکتے. دیکھیے GDP ٹو ٹیکس ریشو جو دنیا میں چل رہی ہے نا, جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ GDP ٹو ٹیکس ریشو, جو مطلب آپ پورے سال میں جو کچھ آپ کی سمپل الفاظ میں لے لیتے ہیں چلیں, جو پورے سال میں ایک کنٹری کی ارننگ ہے اس کے اگینسٹ آپ کے پاس ٹیکس پرسنٹیج کیا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس پرسنٹیج ڈینمارک کی ہے, دیٹ از 46%. پھر فرانس ہے 45% کے اوپر, پاکستان ہوورنگ اراؤنڈ 10 to 12%. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ 25% پہ کھڑا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ٹیکس بیس بڑھائیں, ٹیکس کو بڑا کرتے جائیں. ہم اس پرسنٹیج کو چاہتے ہیں, ٹیکس ٹو GDP ریشو کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ 46% پہ چلی جائے. ایسے ہی چاہ رہے ہیں نا ہم یہی ریفارمز لے کر آ رہے ہیں نا. لیکن اگر 100 روپے کا 46% آئے گا تو 40 روپے آئیں گے. اگر 10,000 کا 12% آئے تو کتنے آئیں گے؟ ہمیں اپنا GDP بڑھانا ہے نا, اس پہ کوئی کام کریں گے نا, تو یہ مشکل کام ہے اور یہ کنسسٹنسی کے بغیر نہیں ہوگا. آپ 2 سال کی, 1.5 سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی گورنمنٹ لائیں گے, یہ اس سے نہیں ہونے لگا. آپ کو ایک کنسسٹنٹ پالیسیز کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ایسے نہیں ہونے والی یہ چیزیں ٹھیک. آپ کر کے دیکھ لیں, آپ 10 دفعہ الیکشن کرا لیں, کیا ہوگا؟ ولید صاحب جیت جائیں گے, دوسری دفعہ آپ جیت جائیں گے, تیسری دفعہ ولید صاحب پھر جیت جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ ملک چل جائے گا؟ ملک نہیں چلنے لگا اس طرح سے. آپ کو ریفارمز کرنی ہے اور آپ کو کرنی چاہیے. آپ کو سسٹم پر کام, دیکھیں ہم پرسنالٹیز کے گرد سارا گھومتے جاتے ہیں. سسٹم کون بنائے گا سر؟ یہ سارا جو سسٹم آپ نے میں نے آپ کو کیا پہلے بھی کہا ہے, جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں ہر ملک کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے. امریکہ پینٹاگون چلاتا ہے, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. سو اگر ہم لوگ اس کو بیسٹ برینز اس کے اندر ہے, وہ اکانومی پہ بھی کام کرتے ہیں, وہ دنیا کی فارن پالیسیز پہ اوپر بھی کام کرتے ہیں, وہ ہر چیز کو پلان کرتے ہیں, ہر چیز کے اوپر دیکھتے ہیں. وہ بیسٹ آف دا بیسٹ برینز آف امریکہ ہے. امریکہ میں کامن پیپل تو نہیں چلاتا امریکہ کو, وہی چلاتے ہیں نا. وہ چلاتے ہیں, اتنا بڑا ایک تھنک ٹینک ہے ان کا. ہر ملک کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, آپ کو بنانا چاہیے. اب جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, جو اس وقت جن کے پاس پاور ہے, یہ ان کو اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. ان کو یہ سسٹمز بنانے چاہیے, ان کو اس طرف لے کے جانا چاہیے. ایک دفعہ کنسنسس ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے سر, اگر یہ سسٹم بن جائے گا تو پھر تو کرپشن ختم ہو جائے گی, بہت سے لوگوں کو بینیفٹس ختم ہو جائیں گے. وہ پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ملک ان کے لیے تو نہیں بنا نا کہ وہ کرپشن کریں اور بینیفٹ لیں. یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا, بھائی 25 کروڑ لوگ. سر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عوام کا سوچتا ہے؟
سارے سسٹم میں. اچھا اگر ہم سوچنے سولوشن والے کو بھی ہیں, ایسی بات نہیں, اچھے اگر لوگ بھی ہیں, لیکن وہ سسٹم میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں. نیچرلی اچھے لوگ بھی آتے ہیں, پاپ اپ کرتے ہیں, نئی پارٹیز بنی, نئے لوگ آئے, اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر. آپ میں نام لوں تو آپ بھی سمجھتے ہیں, پرانی پارٹیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں. وہ بیچارے سسٹم کی مار کھا کے وہ بیچارے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں چل پاتے, پھر وہ نہیں چل پاتے نا, وہ کیونکہ سسٹم کنڈیوسیو نہیں ہے, ان کو سپورٹ نہیں دیتا. آپ دیکھیں بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے. دیکھیے آج آپ ایک اپلیکیشن بنا دیں, الیکشن آپ اس کے ذریعے کرا دیں, آپ کو ایک فیئر الیکشن اس کے ذریعے کرا دیں, بٹ اس سے پہلے آپ کو ایک ریفارم لے کر آنی پڑے گی. ریفارم کس بات پر لانی پڑے گی کہ آپ ایک ووٹر کا کرائٹیریا ڈیفائن کریں. میں نے کچھ آپ کو ایگزامپل دی ہے, آپ اس کو ریفائن کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کو. میں نہیں کہتا یہ آخری آئیڈیا. آپ کینڈیڈیٹ کا کرائٹیریا ڈیفائن کریں. ضروری تو نہیں ہے 4.5 کروڑ ووٹر ہو, آپ 50 لاکھ ووٹر رکھ لیں, بٹ کوالٹی کے لوگ ہوں, ان کا کرائٹیریا ہو, وہ اس سے نکل کر آئیں, جو اس پہ کوالیفائی کرتا ہے ووٹر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں, آپ ٹیکنالوجی کا یوز کریں اور ٹیکنالوجی سے الیکشن کرا لیں, آپ کو پیسے بھی بچ جائیں گے, آپ کی ریچ بھی بڑھ جائے گی, آپ کی چیزیں. اور پھر آپ یہاں تک کر سکتے ہیں کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہے ملک کے لیے, تو آپ فوراً ریفرینڈم کرا لیں اس اپلیکیشن کے اوپر, وہ الیکٹرل کالج آپ کو ووٹ دے دے گا اور بتا دے گا 4 دن 5 دن کے اندر بتا دے گا وہ آپ کو, اور رزلٹ آپ کے پاس یوں نکل آئے گا, آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا. سر لیکن نا ایک پرابلم ہے, پریکٹیکلٹی پہ اگر آئے نا تو ریفرینڈمس بھی ملک میں بہت سے ہوئے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم بھی لے کے آیا گیا تھا, اس کے علاوہ ایجوکیشنل ریفارمس بھی باتیں تو بہت ہوئی ہیں, اینڈ رزلٹ انفارچونیٹلی اس طرف جا نہیں رہا. دیکھیں سو اس کی لیٹس اگر ہم سوچیں کہ جانے کے لیے, جس طرح ایک پوائنٹ آپ نے بڑا ویلڈ دیا کہ سب سے پہلے دا ون ہو از ہیونگ دا موسٹ پاور وڈ ہیو ٹو ٹیک دا ٹفسٹ کال, یہ تو بات سمجھ آ گئی. سیکنڈ آپ نے بتایا کہ ہمیں جو ووٹرز ہیں یا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پورا کا پورا چینج کرنا پڑے گا. بٹ اگر ہم اس کو ونس اگین اسٹرکچرلی اگر سمجھیں تو مجھے تو پھر وہیں پہ پرابلم ہے کہ کرے گا کون, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جو ریفرینڈم کرا رہا ہوتا ہے وہی ریفرینڈم جیت جاتا ہے, جو سوال پوچھ رہا ہے وہی جواب بھی دے دیتا ہے. یہ کمپلیکس سچویشن ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ کون کرے گا والی بات ہے, بٹ ہم کم از کم آواز تو اٹھائیں, اس طرف لوگوں کا ذہن تو جائے نا, سوچ تو جائے نا کہ یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم ساری زندگی ووٹر ہی رہیں اور ہم کبھی کینڈیڈیٹ نہ بن سکیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ, اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ایسے لوگ حکمران ہیں جن کو اس انڈسٹری کی تو الف بے تو بہت ہی دور کی بات ہے, وہ سیدھی ایک لیٹر نہیں پڑھ سکتے, ایک تقریر نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ایک کلائنٹ تھا نوٹل نیٹ ورکس, ہم نے اس کا ایونٹ کرایا کراچی میں. ہم نے اس زمانے میں یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی, آئی بلیو 2005-6 میں بھی 7 ہو. ہم نے اس کا ایک ایونٹ کرایا اور کراچی میں ایک انہوں نے کانفرنس کی. اس میں انہوں نے سندھ کے آئی ٹی منسٹر کو کہا کہ ایز اے چیف گیسٹ آپ آئیے. اب دیکھیے سندھ کے آئی ٹی منسٹر کو انہوں نے ایز اے چیف گیسٹ انہوں نے بلایا. کتنے ایجوکیٹڈ لوگ وہاں بیٹھے تھے. سندھ کے سندھ کے آئی ٹی منسٹر نے ایک ہی شرط رکھی آنے کے لیے, انہوں نے کہا میں اسپیچ نہیں کروں گا. تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ ڈیسیژن لے رہا نا آپ کے آئی ٹی کے, تو اس نے کہا میں اسپیچ نہیں کروں گا. جب میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ پہلا منسٹر جو کہتا ہے میں اسپیچ نہیں کروں گا. جب وہ صاحب آئے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار واقعی اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اسپیچ نہیں کروں گا, تو بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے اس کو آئی ٹی اور اسی طرح آپ فیڈرل میں دیکھ لیں, اسی طرح باقی جگہوں پہ دیکھ لیں. میں ایگزامپلس کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا, پھر وہ بہت سارے. ایک بات ہوئی تھی کسی زمانے میں کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک دیٹ وڈ بی اے بیٹر سولوشن کہ آپ ایک بندے کو ووٹ دیں اور پھر آپ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ تمہاری ٹیم ہے, یہ الیکٹیبل والی باتیں نہ کرے وہ. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نیشنل لیول کے اوپر, فیڈرل لیول کے اوپر جو آپ الیکٹورل ایک ووٹر کرائٹیریا بنانے کے بعد ووٹرز آپ نے ڈیفائن کیے ہیں, اس کے بعد آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں جو بھی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہو, چاہے اس کا نام پریزیڈنٹ رکھ لیں, پرائم منسٹر رکھ لیں, واٹ ایور اٹ از. اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کیبنٹ سلیکٹ کرے, بٹ وہ رائٹ لمیٹڈ ہونا چاہیے. اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو آئی ٹی منسٹر رکھنا ہے تو منیمم آئی ٹی میں اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس انڈسٹری اس فیلڈ سے ہونا چاہیے, اس کو اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وہ سلیکٹ کرے گا, وہ 10 میں سے کرے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا بڑا قریبی تھا تو اس نے اس کو اٹھا کے آئی ٹی میں لگا دیا کہ یار کیونکہ اب میرے پاس پاور آ گئی ہے تو اب میں ہر کسی کو آئی ٹی منسٹر لگا سکتا ہوں یا پیٹرولیم منسٹر لگا سکتا ہوں یا کچھ بھی لگا سکتا ہوں. تو اگر پیٹرولیم منسٹر اس کو چوز کرنا ہے تو امنگ
20, 25, 30, 40 लोग जो उस इंडस्ट्री के टॉप नॉच सर्विसेज पे हों, जो उस इंडस्ट्री को समझते हों, जिनका कोई एक बैकग्राउंड हो, जिन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की हो, कोई सक्सेस स्टोरीज हो उनकी, वो उनमें से सेलेक्ट करे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन ले, फिर उनमें से 20 में से ले लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर उसके पास फिर खुली ऑप्शन है कि चूंकि वो सेलेक्ट होके आ गया अब वो जो मर्जी सेलेक्ट कर ले। नो, जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन वहाँ सेलेक्ट हो। देखिए, मैं आपको अपनी इंडस्ट्री की मिसाल देता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन में आप देखें, जावेद जब्बार साहब जैसे मिनिस्टर भी आए हैं, ठीक है ना सर, तो वो चूँकि इंडस्ट्री से थे ना, तो आप समझते हैं कि चीज़ों में कितना। तो हमारी इंडस्ट्री में शेख रशीद साहब भी मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, तो फिर आप सोच लें, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। सो एक और एग्जांपल है, जिस तरह आपने बात में बताया है, लेकिन जिस तरह यूएस है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन राइट ऑफ वोट हर किसी को दे रहे हैं वो भी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम राइट ऑफ वोट हर किसी को दें और पहले इलेक्टोरल सिस्टम में हम ये लेके आ जाएं कि बंदा एक हो, फिर उसके बाद हम इस तरफ जाएं कि अब हम एजुकेशन के मेयार को उतना अच्छा कर दें कि फिर हम सिलेक्टिव वोटिंग करा लें। एग्जैक्टली, देखिए ये भी किया जा सकता है, आपकी बात ठीक है, आप ये बात ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिफॉर्म हो जाएंगी चीज़ें। आप चलें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कुछ तो करें। लेकिन अमेरिका की जो आपने मिसाल दी है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो उनका एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल हमसे बहुत बेहतर है ना, वहाँ उनकी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी हमसे ज़्यादा। फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि वो समझ सकते हैं कि यार इस वक्त जो चीज़ चल रही है उसमें बेहतर क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी कौम तो बहुत बेचारा आप सोचें ना, थोड़ा सा आप इसको दूर जाके सोचेंगे, दूर दराज गरीब। देखिए, मैंने ना एक दफ़ा, अब पता नहीं ये बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, मैंने बहुत पहले BISP की चेयरमैन को कहा, मैंने कहा मैडम ये 1000 रुपये पर पर्सन होते ही कितने हैं कि जो आप देते हैं। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि यकीन करें मैं बहुत परेशान हो गया। उसने कहा आपको पता है कि हमने सिंध में जाके 1000 रुपया कुछ गरीब खातूनों में जैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये जाके BISP का पैसा। उसने कहा कि उसने आज तक 1000 रुपये का नोट ही नहीं देखा था। उसने कहा कि ये क्या चीज़ है, उसने आज तक 1000 रुपये का नोट नहीं देखा था। कैन यू इमेजिन कि उसने 1000 रुपीज़ का नोट ही नहीं देखा था कभी। तो हमने उसको भी वोट का राइट दिया हुआ है। तो फिर आप सोचें, अच्छा हमने उसको राइट ज़रूर दिया हुआ है लेकिन हमने उससे राइट छीना हुआ है बेसिकली। एजुकेशन ना दे के तो चले हमने बहुत ज़्यादती की हुई है ना। हमने उससे वो वोट का राइट पता कैसे छीना हुआ है कि हम बरादरी सिस्टम फलाने सिस्टम में जाके उसको कहते हैं जी इसको, क्योंकि वो तो इतना मैच्योर माइंड नहीं है ना, तो वो बहुत जल्दी टिल्ट हो जाएगा। उसको क्या पता वो किसको वोट देगा। इसी तरह तो इलेक्टेबल्स बनते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्टेबल्स। तो जब आपने उनको राइट दिया हुआ है तो फिर उनको राइट एक्चुअली आपने दिया हुआ नहीं है, उनके राइट को आप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशंस की तरफ अगर हम आएँ तो क्या ये भी एक सोल्यूशन है कि बिजनेसेस इतना ग्रो करें हमारे मुल्क में? अगर बिजनेसेस बहुत ग्रो करते हैं उससे एक बहुत ज़्यादा इंजेक्शन ऑफ पैसा आएगी और वो फिर इम्पैक्ट करेगी पावर हाउसेस को। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही है कि आप GDP अपना बढ़ा लें और बिजनेसेस बढ़ेंगे तो GDP बढ़ जाएगी आपकी, जो भी है। अभी देखिए, इसके अंदर ये डायरेक्टली अफेक्टेड है बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मैंने आपसे पहले भी बात की है ना कि मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो करंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी पहले दिन से टांगें खींचनी शुरू और नई गवर्नमेंट की रेस शुरू। उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट बिजनेसमैन होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे कितनी दफ़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने पे आपके धरने आए हैं। आपके ये डेमोक्रेसी की वजह से होता ना कि आपके लोग रोडों पे, आप देखें, आप गल्फ़ की एग्जांपल लें, वो क्यों तरक्की कर गए हैं? कभी आपने सोचा है वो आपसे आगे निकल गए हैं? क्या वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं या उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। बस इतना फ़र्क अगर आप समझें और इस पर गौर कर लेना। अब जितने भी सालों से हैं, जो भी हुक्मरान है वो हुक्मरान है और वो अपने मुल्क के बाद, देखिए, मुझे अगर पता हो कि मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ और मुझे ये पता है कि यार पता नहीं मैं 1 साल के लिए हूँ या 2 साल के लिए हूँ या 3 साल के हूँ, मैं भी मैक्सिमम बाय 5 ईयर्स हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं वो मंसूबे बनाऊँगा जो 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने अपने अगले इलेक्शन में जाके ये बताना है कि मैं ये काम करके आया हूँ। मैं कभी भी मुल्क के मफाद के मंसूबे नहीं बनाऊँगा जो लॉन्ग टर्म इस कंट्री को बेनिफिट देंगे। मैं वो वालों पे काम नहीं करूँगा कभी भी। मैं इमीडिएट जो काम होगा ना, मैं उसके ऊपर काम शुरू कर दूँगा। अब मिसाल के तौर पे हमने मेट्रो बस देखा, बहुत अच्छा मंसूबा है, यस
اچھی بات ہے, چلیں کسی نے کچھ تو کیا نا, لیکن اس کی جگہ تو میٹرو ٹرین نہیں ہوتی دنیا پوری میں. کیا دنیا میں میٹرو بس ایک سیٹ پیٹرن ہے نا, ہم نے کیوں بنائی ہوگی؟ ہم نے, میرا اندازہ دیکھیں, میں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں اس میں, میرا اندازہ, لیکن ہم نے اس لیے بنائی کہ یار یہ جلدی بن جائے گی. الٹیمیٹلی پھر اورنج ٹرین کی طرف ہم گئے. دیکھیے آپریٹنگ کاسٹ کتنی بڑی ہے بسز کی, 2 سال 3 سال میں وہ بس ختم ہو جائے گی آپ کی, آپ کا ایسٹ ہی ڈرین ہو جائے گا نا آپ کا. بٹ سر آپ کو ٹرین بنانے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں دیر آر سو مینی سولوشنس. یہ اب آپ نے ایک نئی ڈبیٹ شروع کر دی ہے, اور آپ نے مجھے, دیکھیے میں کچھ چند دن پہلے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ alone railway can pay all the debt of Pakistan. Alone railway has this potential. اب ہماری جیسی ریلوے ہے اس میں تو یہ پوٹینشیل نہیں ہے آف کورس, مگر ایک ریلوے اکیلا آپ کا پورا لون پاکستان کو اتار سکتا ہے, اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کے اندر. پرائیویٹائزیشن آپ کو پتہ ہے ایمریٹس کی اینول جو پروفٹ ہے وہ $5 بلین ہے. ہم 1 ارب ڈالر کے پیچھے بھاگتے ہیں, IMF کے پیچھے. ایک ادارہ اتنا کماتا ہے. اب ریلوے دیکھیں آپ, بالکل وزیر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم کیسے بنائیں. دیکھیے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, آپ کاروبار جنریٹ کریں نا نئے. مثال کے طور پہ اس ملک میں لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے الحمدللہ, ہماری قوم کے پاس. رچ ہیں تو سپر رچ ہے, پور ہیں تو پھر بیچارے پور سپر پور ہیں. مڈل کلاس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے بیچاری, ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کو آپ ختم سسٹم کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور مزید ڈسٹرب ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے آپ مثال کے طور پہ آپ ایک نیا ٹریک بچھا دیں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, بلکہ گوادر سے لے کے اور اوپر کشمیر تک, جہاں تک مرضی بچھا دیں. اب آپ کہیں گے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نیشنل سوال ہے کہ ٹرینیں کہاں سے آئیں گی, پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ کیسے ہوگا؟ آپ سیکشن وائز ٹریک سب لیٹ کر دیں. آپ ولید صاحب کو کہہ دیں, مدثر صاحب کو کہہ دیں کہ جناب آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پنڈی سے لے کے گجر خان تک کا ٹریک ڈال دیں, جو بھی ٹرین اس پر سے گزرے گی یو ول گیٹ دی ریونیو. ایک فارمولا بنا دیں. ٹرین کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے ایک ٹرین میں انویسٹ کرنا, آپ ٹرین لے لیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. اب ٹیکنالوجی, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹکٹنگ سارا کچھ سسٹم کر دیں. تو میرے پاس ایک ٹریک ہی ہے جس کو میں کما رہا ہوں, لیکن ملک کے پاس ایک پورے ملک میں ٹریک ہے, پورے ملک میں ٹرینز ہیں, پورے ملک میں سب چیز ہے, لیکن میری انویسٹمنٹ ایک ٹریک تک ہے. ایک کمپنی میں بھی تو شیئرز ہوتے ہیں نا, کسی کے پاس 10 شیئر ہیں تو وہ بھی یونیلیور کا ہے تو اونر نا, شیئر ہولڈر ہے نا, لیکن وہ یونیلیور کو تو نہیں چلا رہا, لیکن یونیلیور تو پورا چل رہا ہے نا. تو آپ ایک ٹریک اس کو دے دیں, دوسرا کسی اور کو دے دیں, چوتھا کسی اور کو دے دیں, پورے کنٹری میں آپ اسی طرح اگر 100 ٹرینیں ہیں تو ایک ٹرین کسی کو دے دیں, 2 کسی کو دے دیں, یا تو کوئی پارٹنرشپ میں کر لے گا, تو آپ کی لیٹسٹ ٹرین چل سکتی ہے جو ٹیکنالوجی میں بہترین ہے. اسی طرح آپ نے میٹرو کا بھی BOT بیسس کے اوپر آپ نے یہ سارے بنائے ہیں. آپ کی موٹر وے ایسے بنی تھی. سو یہ سنگ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, یہ کاروباری لوگوں کا کام ہے نا کہ کاروبار کریں. گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا تو نہیں ہوتا نا. اب گورنمنٹ نے دیکھیے کیا PIA بھی خسارے میں جا سکتی ہے, کبھی سوچا ہم نے کہ کتنا بڑا مذاق ہے. کھڑی کرنے والی PIA, ایمریٹس کھڑی کرنے والی PIA وہ $5 بلین جنریٹ کر کے دے رہی ہے اور آپ لاس میں جا رہے ہیں. کیا ہے ہم سسٹم. پھر یہاں پہ ڈیموکریسی آتی ہے کہ ہم نے جا کے نعرے لگائے, ہم نے جا کے تقریریں کی کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے, ہم آپ کے لیے نوکریاں جنریٹ کریں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نوکری جنریٹ نہیں کی. ہم نے کیا کیا کہ اچھا یہ ہمارے ورکرز ہیں, ان کو اٹھایا, ان کو PIA میں لگا دیا. اب جہاں PIA میں 10 بندوں کی گنجائش تھی وہاں آپ نے 1000 بندہ ڈال دیا. اب 1000 بندے کا وزن اٹھانے کے لیے PIA کے کندھے ہی ٹیڑھے ہو گئے, اوور برڈن ہو گیا. اوور برڈن ہو گیا. اور نقصان کیا ہوتا ہے, جہاں 10 بندے یا 100 بندے نے کام کرنا ہے یا اس کی جاب کی ضرورت ہے, وہاں آپ اگر 1000 بندے ڈال دیں گے تو 900 بندہ فارغ بیٹھا رہے گا. وہ جو 900 بندہ فارغ ہے وہ ایک 100 بندے کو بھی کام نہیں کرنے دے گا, کیونکہ وہ فارغ بیٹھا ہے, اس نے کچھ تو کرنا ہے. وہ وہاں پالیٹکس کرے گا, وہ وہاں پہ جو بھی اس کے ہاتھ آئے گا وہ کرے گا نا, پالیٹکس, ٹانگیں کھینچنا سارا. تو کیا ہوگا, پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا. اور ہم نے اس طریقے سے تباہ کر دیا. اس کے پیچھے بھی جمہوریت ہے. کیا کبھی کوئی اسٹیل مل بھی ہو سکتی ہے؟ گورنمنٹ اسٹیل مل ہے, اتنی بڑی اسٹیل مل ہے اور وہ لاس میں ہے. پرائیویٹ اسٹیل ملز پیسے کما رہی ہیں, وہ کیوں لاس میں ہے جی؟ سر اس سارے سسٹم سے سب کچھ, آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ آپ کے بزنس کو ڈائریکٹلی بینیفٹ کیسے ہوگا؟ پالیسیز ڈسٹرب کرتی ہیں بزنس کو, کنسسٹنسی نہیں ہوتی. دیکھیے جو کاروباری آدمی نا اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی.
اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. اس کو جہاں بیسٹ ریسورس ملے گا وہ اپنی فیکٹری جا کے وہاں لگا دے گا. چائنا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہوتا ہے وہ کاسٹ ہے نا. اگر آپ کاسٹ افیکٹو پروڈکٹ دے رہے ہیں, فرض کریں آپ کی سب کی کوالٹی سیم ہے, جس کی اس میں پرائس کم ہوگی وہ چیز بکے گی نا, جس کی پرائس کم ہوگی. اور کوالٹی کی ہم چلیں ایکسٹینڈ بنا دیں, کوالٹی سیم ہے تو پروڈکٹ کون سی بکے گی؟ پروڈکٹ وہ بکے گی جس کی پرائس کم ہوگی. تو پرائس کیسے کم ہوگی کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, آپ کی کاسٹ آف سیلز ایسے نیچے آئے گی نا. تو اگر آپ کے اتنے بڑی ٹیکسیشن ہو, اتنی زیادہ آپ کی الیکٹریسٹی کاسٹ ہو, اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی اوپر چلی جائے, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا بزنس مین کیسے کمپیٹ کرے گا؟ وہ تو نہیں کمپیٹ کر سکتا. وہ کیسے ایکسپورٹ کرے گا؟ پرابلم میں آ گیا نا وہ. تو اگر اس کو اپنے جنریٹر لگانے پڑ گئے ہیں بجلی پروڈیوس کرنے کے, بجلی نہیں ہے ملک کے اندر, پیچھے یہ بھی تو ہوا ہے نا. اگر آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے, آپ خود الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کو جنریٹرز لگانے پڑے اپنی ملیں چلانے کے لیے. اب گیس نہیں ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی افیکٹ کر گئی ہے اس کے ساتھ آپ کی. تو آپ کی ایکسپورٹ نیچے آئی, آپ کا جی ڈی پی نیچے آ گیا. اب ہم کیا کریں, ہم جی ڈی پی کو اوپر کرنے کی کوشش میں تو اتنا شاید محنت شاید کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہوگی نیشنلی, مجھے گورنمنٹ کی پالیسیز کا نہیں پتا, یا گورنمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوا, تو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, کرائسس مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, ٹیکس ہمارا بڑھ جائے کسی طریقے سے. اب ہم دیکھیں, اگر ہم ایک ویک کا اس کو سی پی آئی لے لیں, کنزیومر پرائس انڈیکس کو لے لیں, وہ نیچے آ رہا ہے. جو ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ جیسا گوشت ہے, سبزی ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ آپ کی اگر ان کی پرائسز کم ہوئی ہیں, ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں, اگلے ہفتے وہ وہاں سے وہاں پہنچی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی سسٹینیبل چیز تو نہیں ہے نا, کہ ایک ہفتے نیچے ہو گئی, ہم نے اس کو بہت شور مچا دیا, اگلے ہفتے زیادہ ہو گئی, ہم چپ رہے اور لوگ شور مچا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کے فلو ملز جو ہیں وہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں نیشنلی. اب وہ کس طرح, دیکھیے ایک چیز 100 روپے کی بیچنی ہے, بنانے میں 110 روپے کاسٹ آ رہی ہے, وہ کدھر جائے گا؟ اس سارے سینیریو میں اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے, کیا 1 2 3 اسٹیپ لینا ہوگا کہ سب انارکی ختم ہو جائے؟ مجھے یہ لگتا ہے اس بات میں نا, آئی تھنک, کیونکہ مجھے اس بات سے میں بڑا ریزونیٹ کرتا ہوں کہ آئی تھنک پاکستان میں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. آف کورس لانگ ٹرم سولوشن جو ہے نا, وہ پرابیبلی سب سے پہلا اسٹیپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کرنا ہے. شاید ہم نے اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو یہ 50 یا 100 سال کا پروجیکٹ ہے. جو سب سے لو ہینگنگ فروٹ مجھے لگتا ہے نا, وہ بزنس اپرچونیٹیز, creating more wealth would eventually help us uplift the poverty situation. اور شاید یہی ایک ون آف دا ریزنز ہے جو ہمارا چینل کا بھی اسٹارٹ کرنے کا مقصد تھا, ٹو کریٹ دیٹ لیول آف ایجوکیشن جو ہماری جنریشن آ رہی ہے, جو یوتھ ابھی بھی ہے, بیکاز پیپل آر انرجیٹک, پیپل وانٹ ٹو سالو دس پرابلم. آف کورس. اور وہی بات ہم آپ سے بھی سیکھنا چاہیں گے کہ آپ نے بزنس کیا ود آل آف دیز پرابلمس, آپ اپنے لیول پہ ان مسئلوں کو ٹیکل کرنے کے باوجود یو آر اسٹرائیونگ, یو آر گروئنگ یور بزنس ایز ویل. کیا چیزیں آپ کو آپ کے لرننگ سے سمجھ آتی ہے جو آج کی یوتھ جو اسٹیپ ان کر رہی ہے نہیں, کیونکہ ابھی جو بزنس کا ڈائنامکس ہیں وہ چینج تو ہو گئے ہیں, بٹ یو آر آبویسلی ریلیونٹ ود دیٹ ایز ویل. خاص طور پہ جس طرح اسٹارٹ اپ کا ایکو سسٹم آ رہا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک نئے بزنس مین کو کیا ڈائریکشن لینی ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس طرح سے گرو کرنا ہے؟ دیکھیے جو نیا بزنس میں آنا چاہ رہا ہے نا, کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کر آ جائے. دیکھیے چلیں اس وقت پاکستان میں شاید اتنا کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہ ہو, اور شاید ہمیں اتنا ایز آف ڈوئنگ والا بزنس والی بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں شاید چیلنجز ہیں اس کے اندر. چیلنجز تو باقی جگہوں پہ بھی ہوں گے, نیشنلی پوری دنیا میں اکانومی کوئی بہت اچھی سب لوگوں کی نہیں چل رہی, ان کے بھی یہاں بھی بہت پرابلم ہے. یہ ہمیں یہاں سے لگتا ہے بیٹھ کے کہ ہمارا جو سب سے بڑا اکانومی کا چیلنج ہے نا, وہ ہمارا ہے جو ڈیٹ ہے. ڈیٹ سروسنگ کے اوپر بہت بڑا پیسہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہے. آج اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ آپ کا ڈیٹ نہیں ہے اور آپ نے اس کے اوپر انسٹالمنٹس اور آئی ایم ایف کو ری پے نہیں کرنا, تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہے, آپ کے بجلی کے بل بھی نیچے ہو جائیں گے, آپ کی پیٹرول پرائسز پہ بھی سارے لیویز ختم ہو جائیں گے, آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا کاروبار چل پڑے گا. پرابلم تو وہ لون ہے نا جو ہم نے لے لیا ہے اور اب اس کو ری پے کرنا ہے, اب وہ پرابلم بنا ہوا ہے نا ہمارے لیے. اور ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہمارا بزنس مزید نیچے چلا گیا ہے. دیکھیے اس کے اندر کچھ ایشو ہمارا سیکیورٹی والے, جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے,
اس کی وجہ سے بھی ہے. اور ایسٹ پہ جو بھی ہمارے ایک ہمسایہ ملک ہے وہ ہمارے لیے ٹربل کریٹر ہے ہمیشہ سے. وہ ظاہری بات ہے وہ ہمیں کوشش کرتا ہے کہ ان کو جتنا وہ پیسے کماتے ہیں وہ اگر 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے وہ 5 روپے ہماری خدمت کے لیے رکھے ہوئے انہوں نے, تاکہ یہ کسی طریقے سے اوپر نہ آ سکے. لیکن میں ان ساری باتوں کے باوجود کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے. جو ہمارے لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی غلط ڈیسیجنس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئی ہے نا یہ قوم. اگر آپ نے لون لیے تھے, دیکھیے لون لینا بری بات نہیں ہے. اگر آپ نے کسی ری جنریشن آف ویلتھ کے لیے لون لیا ہے, کسی بزنس کے لیے لون لیا تو اچھی بات ہے. ایک لون سے آپ فیکٹری بھی لگا سکتے ہیں, ایک لون سے آپ مرسیڈیز بھی خرید سکتے ہیں. جو بندہ لون آپ مرسیڈیز خرید لیں گے تو پھر آپ کہیں گے یار اسی قسط میں کہاں سے اتاروں, پھر آپ کے لیے آنے والے کے لیے پرابلم بن گئی. کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں 5 سال حکومت آ رہی ہے, اس نے لون لی, اس نے کون سا ری پے کرنا ہے. اگلی حکومت آ رہی ہے وہ پے کر رہی ہے, اس سے اگلی آ رہی ہے وہ پچھلے 10 سال کا کر رہی ہے. تو ہر حکومت آ کے یہی رو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ پے کرنا جو ہم نے نہیں لیا. اسی لیے اس ڈیموکریسی سے چھٹی کرائیں اس کی. ان کو سر ہو گیا سالو, ڈیموکریسی ختم ہم نے کر دی ختم. اب مجھے بتائیں کہ سسٹم بنا لیں اس ملک کے لیے, کنسسٹنٹ ہو, پالیسیز ہوں, آپ یہ اس چکر سے نکل جائیں, اس سے نہیں مسئلے حل ہونے. لیکن ڈیموکریسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, لگتا ہے پتہ نہیں ایسے کوئی شجرے ممنوع ہے ایسا کہ اس پہ بڑی فنڈنگ بھی ہے دنیا کی. تو میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو نظام دیا نا, ایک سسٹم دیا نا, وہ ڈیموکریٹک یہ والا سسٹم نہیں ہے. اس میں کرائٹیریا رکھا نا اللہ نے کہ کون آپ کا خلیفہ ہوگا, سلیکٹ کرنے والے لوگ کون ہوں گے. تو ہم کیوں نہیں آپٹ کرتے؟ تو ہم اس کے خلاف چل کے تو ملک چلا لیں گے یا ملک بڑا کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اس میں سب کو اختیار ہے کہ سب ووٹ دے کے خلیفہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں جی ایسا ایسا تو نہیں ہے. تو ہم نے وہ چیز چھوڑ دی ہے نا. ہم نے اسلام کس کے حوالے کیا ہے؟ مولوی کے. میں جید علماء کی بات نہیں کر رہا, نیچرلی وہ بڑا ایسٹ ہے اس کنٹری کا. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ دور دراز گاؤں کے چلے جائیں کسی گاؤں کی مسجد میں, چھوٹی مسجد میں, وہاں کون خطبہ دے رہا ہے جس کا اپنا نہ ایجوکیشن لیول ہے, نہ اس کا کوئی ایکسپوئر ہے ورلڈ کے ساتھ, نہ اس کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے بیچارے کو. اس کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنا مذہب اس کے حوالے کر دیا ہے. وہ کیا تھا کہ ایک بچہ ہے, ایک غریب گھر ہے, ایک بچہ ہے, اس کو والدین اس لیے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں کہ چلیں مدرسے میں وہ کھانا بھی کھا لے گا اور مذہب کی تعلیم بھی لے لے گا. پھر وہ جیسی ایجوکیشن لے کر آ رہا ہے, وہ جیسا ایک مولوی بن کر آ رہا ہے, وہ کوئی عالم تو جنریٹ ہو کے نہیں آ رہا نا وہاں سے. وہ پھر آ کے مسجد سنبھالتا ہے اور وہ پھر آپ کی اس کمیونٹی کو جس طریقے سے اسلام کے بارے میں بتاتا ہے اور چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے, تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ اس کا اپنا لمیٹڈ نالج ہوتا ہے, بہت محدود نالج ہوتا ہے. تو وہ اس سے اپنا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے سارا. اور ہم نے, یہ ہماری غلطی ہے, اسٹیٹ کی غلطی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ تو اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ آپ کو بہت ہی کوالیفائڈ لوگ جن کا کہ بالکل عبور ہو, وہ آپ کے امام ہونے چاہیے اور ان کو بہت اچھا پے کرنا چاہیے, ان کو ویل ٹیک کیئر کرنا چاہیے, تاکہ آپ کی جو قوم ہے اس کو مذہب کا نالج تو فنگر ٹپس کے اوپر, تاکہ ان کو کوئی مس گائڈ نہ کر سکے. اور آپ پھر جو میں نصاب کی بات کرتا ہوں, تعلیمی نصاب کی بات کرتا ہوں, جو میں نے پہلے کی آپ سے, کہ آپ کو ایک سسٹم بنانا ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن ایک نصاب بنائے سب کے لیے, ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے نا. آپ بہت سے بزنس مین کے ساتھ اٹھتے ہوں گے, بیٹھتے ہوں گے, کیا یہ والی سوچ ہر بزنس مین میں پائی جاتی ہے یا ہر کسی کی ڈفرینٹ ہے؟ نیچرلی ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوگی. وہ تو زیادہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میکسیمائزیشن آف پروفٹ پہ کیسے کام کرنا ہے. یہ تو ہم وہ بات کر رہے ہیں جس سے بزنسز افیکٹ ہو رہے ہیں, جس سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں ہمارے ملک کی. ہم تو یہ ملک کی چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. بزنس کی اگر بات کریں گے تو بزنس میں میکسیمائزیشن آف پروفٹ کی جو بھی ٹیکنیکس ہیں وہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے اور ہر کوئی اسے میکسیمائز کر رہا ہے. وہ لیگل بھی ہیں اور انلیگل بھی. نیچرلی وہ لیگل اور انلیگل بہت ہیں. زیادہ بزنس جو گرو کرتا ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹی سے کرتا ہے یا لیگل سے؟ دونوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کل کے بزنسز آپریٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ ٹورڈز انلیگل؟ دیکھیں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ لیگل کیا ہے, انلیگل کیا ہے. دیکھیں کرپٹ پریکٹسز, کسی کو پیسے دے کے بزنس لینا, گورنمنٹ بزنس لینا, کچھ لینا, ڈفرینٹ ایکٹ کرنا, سب کچھ. اچھا دیکھیں ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ورک. ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی فلوک لگ سکتا ہے کسی کا, ایسی بات نہیں ہے, فلوک بھی لگ سکتا ہے کہ کوئی آپ ایک اپرچونٹی کیش کر لیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. دیکھیں جو سسٹینیبل بزنسز ہوتے ہیں نا, وہ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ برینز آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا, اپنے سے زیادہ ذہین لوگوں کے ساتھ آپ کو اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے. بزنس کی فاؤنڈیشن اس کے اوپر نہیں ہوتی. میں دوبارہ وہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو بزنسز نئے لڑکے ہیں جو بزنسز میں آ رہے ہیں اور وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے انہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے, کن پریکٹسز کو فالو کریں؟ دیکھیے جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, نئے لوگ ہیں, ینگ لوگ ہیں, ایک تو ان کو بریو ہونا پڑے گا, بہت زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے ان کے اندر, اور بڑے سے بڑا ڈیسیژن لیتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاتے نہ ہو, ڈرتے نہ ہو. دیکھیں یہ آگ کا دریا ہے اور اس میں سے آپ کو تیر کر جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جم کر کے اوپر سے گزر جائیں گے. آپ کو اس میں, اب یہ کتنا لمبا ہے, کتنا چھوٹا ہے, ایک نہر ہے, ایک ندی ہے, ایک سمندر ہے, ایک دریا ہے, کتنا دوسرا کنارہ دور ہے, یہ آپ کا قسمت اور نصیب ہے. آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی جس کو کہتے ہیں نا ول, اسٹرانگ ول چاہیے اس کے لیے. آپ کو ہو سکتا ہے آپ سٹارٹ کریں, آپ کو بہت اچھی کامیابی مل جائے, ایسا بھی ہوتا ہے, اور آپ سکسیس پہ چلے جائیں. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی تو آپ بڑی جلدی سکسیس کو ڈرین کر بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں اور آپ کو لاسز شروع ہو جائیں. میرے ایک دوست تھے, وہ ایک دن میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں ایک نیا بزنس شروع کرنے لگا ہوں, تو جاب سے اب میں بزنس میں آ گیا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک تو جو مرضی حالات ہو جائے اور جو مرضی ہو جائے, آپ نے دوبارہ نوکری نہیں کرنی. جتنا مرضی لاس ہو جائے, جو مرضی آپ کے ساتھ گزر جائے, اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو یو ول ناٹ گیٹ سکسیس. اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو یو آر گون. دیکھیے ایک یہ بڑا مشکل سا چیپٹر ہے. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ اس سے گزرنا بڑا مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت ارلی سکسیس مل جائے, آپ بہت زیادہ سکسیس حاصل کر لیں. دنیا میں ایک تھیوری ہے, ایک کانسیپٹ ہے, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا یہ کس کا کانسیپٹ اور کس نے یہ, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو 90% آف ویلتھ ہے نا, وہ 10% آف پیپل کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایک ازمپشن لے لیتے ہیں کہ یہ جو 90% آف ویلتھ ہے ان سے لے لیتے ہیں 10% سے, اور 90% لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ 10% دوبارہ یہ ویلتھ حاصل کر لیں گے 90% اور ان سے واپس لے لیں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کام شروع کیا, آپ کو بہت سکسیس ملی, آپ ڈرین کر بیٹھتے ہیں ریسورسز کو, اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اچانک کہیں سے پیسہ آ جائے نا, یا ایک بڑا پیسہ آ جائے کہیں سے, تو کہا جاتا ہے کہ اس کو 6 مہینے کے لیے نا کہیں جا کے دبا دیں اور بھول جائیں گے یہ آپ کا پیسہ تھا. کیونکہ ان 6 مہینوں میں آپ کے اندر ایک طوفان آتا ہے آپ کے ذہن کے اندر کہ میں اس سے یہ کر لوں, میں فلانی جگہ انویسٹ کر لوں, میں فلانی گاڑی لے لوں. تو وہ جو آپ کے اندر طوفان آ رہا ہوتا ہے نا, لیٹ اٹ سیٹل فرسٹ. اگر آپ اس کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے نا, یو ول ٹیک اے رانگ ڈیسیژن, آپ غلط انویسٹمنٹ کر بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کو بتائیں بھی مت کہ آپ کے پاس آ گیا, اور اگر آپ نے غلطی سے بتا دیا تو ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے بینیفٹ میں یہ انویسٹمنٹ یوز کروا لوں. کیا یہ ریلیونٹ ہے جو اسٹارٹ اپس کلچر میں لوگوں کو انویسٹمنٹس مل رہی ہیں, بڑے بڑے وی سیز اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, کیا یہ وہاں پہ بھی ریلیونٹ ہے؟ یہ ریلیونٹ تو ہر جگہ ہے نا, کہ اگر آپ اس سے رانگ ڈیسیژنس کر لیں گے تو پھر آپ چل نہیں پائیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ تھنک بگ بٹ اسٹارٹ اسمال, سو دیٹ کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے دن ہی ایکسپرٹ بن جائیں گے کسی چیز کے. آپ دیکھیں جب تک آپ مار نہیں کھائیں گے نا فیلڈ میں, آپ ایکسپرٹ تو کسی چیز کے نہیں ہو سکتے. آپ اس لیول کو نہیں اٹین کر سکتے, وہاں اس اچیومنٹ کو لے نہیں سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو بڑی بڑی امپائرز بنا کے بیٹھے ہیں, انہوں نے کبھی مار نہیں کھائی ہوگی؟ آپ ملک ریاض صاحب کی مثال دیکھ لیں, آپ کے سامنے تھے, وہ خود بتاتے ہیں